share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ سورہ قلم کی ان آیات پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے، آخری آیت ہے۔ مختلف دلائل دیے گئے، ام نجعل المسلمین کالمجرمین، موت کے بعد اگر زندگی نہیں ہے تو اس کا مطلب اچھا کرنے والے اور برا کرنے والے کا انجام سیم ہے، ایک جیسا انجام ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو میرے بارے میں، کہ اچھا اور برے میں فرق ہی میں موت پہ ختم کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا، اس صورت میں قرآن نے نقل کیا مشرکین کا دعویٰ کہ وہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، اس کا قرآن نے جواب دیا والقلم وما یسطرون، قلم کی تحریریں بتائیں گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے۔ کسی مجنون کو، کسی دیوانے کو اتنا پروٹوکول نہیں ملتا۔ سب سے زیادہ جس کی سیرت پہ لکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قلم سے سب سے زیادہ جن کے الفاظ کو محفوظ کیا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی باتوں کو۔ 1400 سال پہلے کا کوئی دنیا میں ایسا شخص آپ نہیں دکھا سکتے جس کی ہزاروں باتیں آج بھی کتابوں کی شکل میں محفوظ ہوں، ایک بھی نہیں دکھا سکتے، بلکہ کسی ایک کی ایک بات بھی شاید نہ دکھا سکیں کہ جس کے بارے میں یقین ہو کہ واقعی اس نے یہ کہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی باتیں محفوظ ہیں پوری سندوں کے ساتھ ہیں، پوری سندوں کے ساتھ، ان سندوں کے راویوں کے ساتھ، ان راویوں کے حالات زندگی کے ساتھ، ان کی تاریخ وفات کے ساتھ۔ تو کوئی دنیا میں ایک بھی ایسا شخص نہیں گزرا۔ تو قرآن کہہ رہا ہے والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت اور فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ تو قرآن جو یہ سورہ قلم کا جو اینڈ ہے، جو اس کی انتہا ہے، اس میں بھی اسی بات کو دہرایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ دلائل کی دنیا میں یہ عاجز آ چکے ہیں، ان کے پاس آپ کی باتوں کا جواب بولو نہیں ہے۔ اور عجیب بات ہے قرآن میں یہ ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، جتنے دلائل ہم نے دیے ہیں نا، مزید دلائل ہم ان کو قیامت تک دیتے رہیں گے، دکھاتے رہیں گے، اس کائنات میں نشانیاں دکھاتے رہیں گے، جس سے ان کے لیے اسلام کا برحق ہونا اور زیادہ ثابت ہو جائے گا۔ ان میں ایک دلیل کیا ہے؟ اسلامی احکام، اسلام کے جو احکام ہیں نا، وہ آج دنیا چاہے نہ چاہے ماننے پر مجبور ہو رہی ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس، بولتے کیوں نہیں، یہ ایسے حکام کسی قوم کے پاس ہے ہی نہیں جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں ان احکام پر جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے، یہ نہیں دیکھتے کہ جو احکام آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے، اگر ان کی بیس پہ آپ پورے اسلام کا انکار کرو گے تو پھر آپ کے پاس آپ کو بہت سے ایسے احکام ماننے پڑیں گے جو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے، ان کی تو کوئی لاجک سرے سے بنتی ہے ہی نہیں۔ آج میں نے کمنٹس پڑھے، کسی ہندو کے کمنٹس تھے یا کسی ایتھیسٹ کے کمنٹس تھے،
قربانی سے متعلق میں کچھ مسائل بیان کر رہا تھا یوٹیوب چینل پہ، تو نیچے کمنٹس میں ایک شخص کے کمنٹس کہ خدارا ان معصوم جانوروں کو قتل ہونے سے بچاؤ. بقرعید میں جانور ذبح ہوئے نا، ذبح ہوتے ہیں بقرعید میں، تو خدارا ان معصوم جانوروں کو قتل ہونے سے بچاؤ. ان کا کیا جرم ہے؟ لاکھوں جانور. تو اور اس طرح کے کچھ احکام ایسے ہیں جو ان کی کھوپڑی میں نہیں آتے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، جانوروں نے کیا بگاڑا جو آپ اتنا کاٹ کے لاکھوں جانوروں کو کھا جاتے ہو. تو اس کی بیس پر وہ اسلام ہی کو غلط سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. قربانی کی کیا حکمتیں ہیں، کیا فلسفہ ہے، کیوں کاٹتے ہیں ہم جانوروں کو، ابھی یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، اس پر بہت کچھ ہو چکا ہے، اس پہ تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک حکم جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا، فرض کر لو، حالانکہ 2 منٹ میں سمجھ آ سکتا ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے، فرض کرو نہیں آ رہا، تو آپ اسلام کا انکار کرو، تو پھر آپ کے پاس تہذیب یافتہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی قانون موجود ہے ہی نہیں سرے سے. پرسوں ایک صاحب آئے امریکہ سے ملنے کے لیے، انہوں نے کسی انگریز لڑکی سے شادی کی مسلمان کر کے، وہ خود ہی مسلمان ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا وہ کیوں مسلمان ہوئی، تو اس نے بتایا کہ ہمارا معاشرہ جس تباہی کی طرف جا رہا ہے، جس تباہی کی طرف، اس تباہی، اس کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس کی ورڈنگ یہ نہیں ہے کہ اس سے بچنے کا راستہ صرف کس کے پاس ہے. بولو نا کیا ہو گیا، اسلام کے علاوہ ہے نہیں. اور آج جو یورپ میں اور مغرب میں تباہی ہے، اس کی بنیاد پادری ہیں جنہوں نے عیسائی مذہب میں چینجنگ کرنا شروع کر دی تھی اور اپنے یہاں تک لا کے کیا کیا، معاشرے کو تباہ کیا ہے. جس میں ایک چینجنگ سب سے پہلے عیسائیوں نے یہ کی کہ کزن سے شادی کو ناجائز قرار دے دیا. کزن میرج، آپ کو پتہ ہے عیسائیوں میں کزن میرج نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ کا مذہب یہ نہیں تھا، یہ پادریوں نے بعد میں گڑا ہے کہ وہ بہن کی جیسے ہوتی ہے، لہذا وہ بھی کیا ہے، حرام. تو وہ صوفی پن جو ہے نا، صوفی پن، تصوف. پھر اور جتنا دور شادی ہوگی اتنا زیادہ اچھا ہے، یعنی رشتہ داروں میں نہ ہو، رشتہ داروں میں کیا ہو، دور سے دور ہو. اس کی اپنی تحقیق ہے، مجھے نہیں پتا یہ تحقیق صحیح ہے یا غلط. اتنی تحقیق تو صحیح ہے کہ پادریوں نے یہ کزن میرج پر کیا لگائی تھی، پابندی، حالانکہ حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیمات نہیں ہے. اور یہ صوفی پنے میں، صوفی پن ہوتا ہے نا، خام خواہ میں آپ مذہب میں پابندیاں در پابندی، مزاج کی دخل اندازی، مزاج. جیسے عرب لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے، کیونکہ جب ایک آدمی کو بیٹا بنا لیا تو اس کی بہو اس کی بیوی آٹومیٹیکلی کیا بن گئی، آپ کی بہو. حالانکہ آسمانی مذاہب میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی آپ کا بیٹا ہے تو وہ سچی مچی کا بیٹا بن گیا، ایسا نہیں ہے. بنانے سے تھوڑی بنتے ہیں، تو اللہ کے بنانے سے بنتے ہیں رشتے. تو عربوں نے کیا کیا، اس کو بھی کیا سمجھتے تھے وہ، حرام. تو اسلام نے آ کے ختم کیا یہ کہ بھئی یہ کیا ہے، منہ بولا بیٹا کیا ہوتا ہے. تو ایسے ہی نا ہم لوگ مزاج سے، ماحول سے متاثر ہو کر خود سے بھی کچھ چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں، وہ اچھی لگتی ہیں، لوگ اس سے لگتے ہیں بھائی ماشاء اللہ اتنا نیک آدمی. جیسے آج کل کزنوں سے پردہ نہیں ہے کہ یہ تو ہماری بہنوں کی طرح ہیں. کزنوں سے پردہ آج کل مارکیٹ میں کیا ہو گیا، شارٹ ہے. کزن پردہ نہیں کرتی اپنے خالہ زاد بھائی، چچا زاد بھائی سے، اس کو کہتے ہیں یہ تو بھائیوں کی طرح ہے، ہمارا بھائی ہے. تو بھائی کزن نامحرم ہے، اس سے نکاح جائز ہے اسلام میں. بھائیوں کی طرح ہونا ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے آپ بھائیوں جیسا سمجھیں، لیکن حقیقی بھائی نہیں بن جاتا. اس سے شادی ہوتی ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور اسلام میں تو کزن میرج کی ترغیب ہے کہ دور کے رشتوں سے بہتر ہے کس میں کی نکاح کرو، کزن میں. اس پر میرا ایک بیان بھی ہے، کزن میرج کے فائدے. یہ جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے نا کہ کزن میرج سے لنگڑے لولے ہوتے ہیں، بیکار باتیں ہیں، اٹھا کے فالتو قسم کی باتیں ہیں.
اس پر پوری مجھے یہ تحقیق کا پتہ ہے کہ ڈاکٹر ایسا کہتے ہیں. اس کو ایویں ہی بیکار باتیں ہیں یہ ڈاکٹروں کی ان چیزوں میں نہ سنا کریں. تو اس پہ جو پورا بیان ہے اس پوری میں وہ ریپیٹ نہیں کروں گا بیان, کیونکہ پھر کزن میرج پہ پورا بیان ہو جائے گا میرا. تو وہ کلپ ہے میرا یوٹیوب پہ. تو اسلام میں تو یہ ترغیب ہے, اس سے کیا ہوتے ہیں, رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے, رشتے کمزور ہوں یا مضبوط. تو کزن میں کیا ہوتا ہے کہ رشتہ اور زیادہ مضبوط, خاندان اور مضبوط. تو پادریوں نے پابندیاں لگائیں کہ باہر ہوگی. اس انگریز عورت کی یہ تحقیق ہے کہ پادریوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ جو خاندانی روایات میں لوگ جکڑے ہوئے ہوتے ہیں, خاندان کمزور ہو جائیں اور پادریوں کا ہولڈ زیادہ ہو جائے. جتنا مضبوط خاندان ہوتا ہے نا اتنی روایات کیا ہوتی ہیں, مضبوط ہوتی ہیں. آپ اپنے خاندان کو اتنا فالو کرتے ہو. تو وہ اس کی تحقیق ہے کہ وہ پادریوں نے اپنی دکانیں کھولنے کے لیے یہ سب کچھ کیا وغیرہ وغیرہ. وہ اس کی ریسرچ ہوگی, اللہ ہی جانے. میرے پاس نہ وہ ریسرچ ہے نہ اس کے حوالے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ اسلام میں اہم چیز کیا ہے کہ جو قرآن و سنت تھا ایز اٹ از آج بھی امت میں موجود ہے. مسلمان علماء نے تحریفات نہیں کی. اور کمال کی بات آپ کو بتاؤں, جو تحریفات کر رہے ہیں نا وہ علماء کو برا بلا کہہ رہے ہیں. یہ عجیب فنٹر گیری ہو رہی ہے معاشرے میں. یعنی جو قرآن و سنت میں تحریف کر رہے ہیں نا, پروفیسر ٹائپ کے جو لوگ نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں, پروفیسر غامدی صاحب جیسے, جو تحریف کر رہے ہیں نا وہ اس تحریف پہ لیبل پتہ کیا لگاتے ہیں کہ جیسے یہود و نصارہ کے مولویوں نے قرآن و اپنی تورات انجیل میں تحریف کی, ایسے ہی اس امت کے علماء نے بھی قرآن و حدیث میں تحریف کی. ہم اصل قرآن بتا رہے ہیں آپ کو, حالانکہ اصل میں یہ تحریف کر رہے ہیں. یہ خوب سمجھ لیں کہ اس امت کے علماء اور پچھلی امتوں کے علماء میں زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے اس امت میں اور پچھلی امتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے, اسی طرح اس امت کے علماء اور پچھلی امتوں کے علماء میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. پچھلی امتیں من حیث الامہ گمراہ ہو گئیں. اس امت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم تمام امتوں سے سب سے بہتر ہو جن کو ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے. کیا مطلب, یہ امت باقی دنیا کی امتوں کو گائیڈ کرے گی. اس سے پتہ چلتا ہے یہ امت من حیث الامہ گمراہ نہیں ہو سکتی. چند لوگ تو خراب ہو سکتے ہیں, پوری امت نہیں خراب ہو سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات. دوسری بات, اس امت کے علماء, روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہیں. امت کیوں گمراہ نہیں ہوگی پوری, اس لیے کہ علماء گمراہ نہیں ہوں گے. کچھ ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اس امت کے علماء کس پہ جمع ہو جائیں, گمراہی پہ. تو ان علماء کی اقتداء کی وجہ سے یہ امت من حیث الامہ گمراہی سے بچی رہے گی, کیونکہ یہ علماء تحریف نہیں کرنے دیں گے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دیا. اب وہ پریشان ہو گیا, وہ جواب سن کے, وہ اس کے مطلب کا مسئلہ نہیں تھا. تو اس نے حضرت مفتی شفیع صاحب پہ طنز کیا کہ یہ مولویوں نے اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کیوں سمجھ لیا ہے کہ جو مسئلہ ان مولویوں سے پوچھا جائے. تو اس کا مطلب یہ اپنے آپ کو دین کا کیا سمجھتے ہیں, ٹھیکیدار. انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار تو نہیں, چوکیدار ضرور ہیں, چوکیدار ضرور ہیں. قرآن و سنت کے نام پہ کسی کو گھسنے نہیں دیں گے تحریف کے لیے. اگر علماء نہ ہوتے اس امت کی, ہمارے دینی مدارس اتنی بڑی تعداد میں اور اتنی پوری دنیا میں یہ علماء اگر نہ ہوتے تو, اور ان علماء کی قرآن و سنت پہ مضبوط گرفت نہ ہوتی تو قادیانی بھی اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنے کا دعویٰ کرتے اور وہ دعویٰ پنپ جاتا. یہ روکا کس نے, علماء نے, کہ ان کا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے. علماء ہی بتاتے رہے ہیں ہر دور میں حق کیا ہے, باطل کیا ہے, کون سی تحقیق قرآن و سنت کے نام پہ حقیقت ہے اور کون سی تحقیق ایسی ہے کہ قرآن و سنت کا لیبل ہے لیکن اس کے پیچھے حقیقی قرآن و سنت نہیں ہے. آج میں کلپ سن رہا تھا, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آج ہی مجھے کسی نے کلپ بھیجا, وہ کلپ بہت اچھا, جن صاحب کی وہ اسپیچ ہے وہ کوئی عالم نہیں ہے لیکن وہ اسپیچ ان کی بہت اچھی, مگر اس میں انہوں نے علماء پہ طنز کر دیا. سمجھ رہے,
آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک مولویوں کو برا برا نہ کہو لوگوں کا چورن بکتا نہیں ہے کہ یار یہ مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں. اب لوگ بات سنتے ہیں, آپ بتائیں جی اصل قرآن و سنت. حالانکہ بہت اچھی تقریر تھی ان کی, بہت پازیٹیو بات تھی, لیکن درمیان میں طنز کر دیا. وہ تقریر کیا تھی؟ بہت اچھی. کہنے لگے قرآن مجید میں آتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, شراب اور جوا اور جو پانسے ہوتے ہیں اور جو جانور ذبح ہوتے ہیں, دو چیزوں کو انہوں نے فوکس کیا, شراب اور جوئے کو, کہ یہ اسلام میں حرام ہے. انما الخمر والمیسر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گمراہی کہاں سے آتی ہے. اگر آپ علماء کو فالو نہیں کرتے نا, صرف ڈکشنریاں دیکھ دیکھ کے ترجمے یاد کر کر کے آپ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دو گے, پراپر علم دین حاصل نہیں کرو گے, تو کس کس راستے سے شیطان گمراہ کرتا ہے اس کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں میں. وہ آیت پڑھ رہے ہیں انما الخمر والمیسر. اے ایمان والو, خمر کہتے ہیں شراب کو, میسر کہتے ہیں جوئے کو. تو محترم نے یہ کہا کہ میسر اصل میں نکلا ہے یسر سے. یسر کہتے ہیں آسانی کو. یہاں تک بات بالکل درست ہے. یسر کس کو کہتے ہیں؟ آسانی. میسر یسر سے نکلا ہے نا. تو جوئے کو جوا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آسانی سے بغیر کسی محنت کے پیسہ حاصل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے لکھا اس آیت کا اصل ترجمہ جوا نہیں ہے, بلکہ اس کا اصل ترجمہ یہ ہے کہ شراب اور وہ پیسہ جو محنت کے بغیر حاصل ہو جائے وہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. پھر کہنے لگے یہ کہ کوئی مفتی آپ کو نہیں بتائے گا. اور واقعی الحمدللہ کوئی مفتی یہ بات, اللہ کا بڑا فضل ہے, نہیں بتاتا, کیونکہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہوا نہیں بتاتا. اب یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی اتنی اچھی تقریر چل رہی ہے, یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی وہی جو کہتا رہتا ہے نا, چورن کی دکان جس نے کھولی ہوئی ہے, وہ بھی کہتا ہے مفتی لوگ تم کو یہ نہیں بتائیں گے. خام خام ہی چورن سے یاد آیا, وہ ایک دفعہ انہوں نے ایک چورن یہ بھی بیچا کہ کسی نے ویل مچھلی کے بارے میں سوال کیا. ویل مچھلی کے بارے میں محترم سے سوال کیا, تو انہوں نے کہا حنفی لوگ کہتے ہیں کہ ویل مچھلی اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. یعنی حنفی فقہ حنفی میں ویل مچھلی حرام ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی مچھلی ساحل سمندر پہ آئی تھی, صحابہ نے کھائی تھی. تو یہ دیکھو, یہ فقہ حنفی قرآن و حدیث کے کیا ہے؟ خلاف ہے. اور سارے بیٹھ کے نیچے کمنٹس لوگوں کے, اف توبہ توبہ, حنفیوں کو دیکھو قرآن. پہلے تو یہ تو ثابت کر کس نے بولا ہے کہ ویل مچھلی فقہ حنفی میں حرام ہے. خود ہی الزام لگا کے خود ہی جواب دے رہا ہے اس کے. جب مچھلی ہے تو وہ فقہ حنفی میں جائز ہے, کیونکہ فقہ حنفی میں تصریح ہے کہ سمندر کی تمام مچھلیاں کیا ہیں؟ حلال ہیں. فقہ حنفی میں یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ کوئی چیز حلال نہیں ہے. تم قرآن و سنت سے ثابت کرو, کسی ایک صحابی سے ضعیف حدیث دکھا دو یا کسی ایک تابعی سے ضعیف حدیث کہ مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ بھی لگایا انہوں نے, پھر آپ بولنا فقہ حنفی قرآن و سنت کے خلاف ہے. تبھی کہہ رہا ہوں سامنے بیٹھے گا تو تیرا چورن کی دکان بند ہو جائے گی. صحیح ہے نا. فقہ حنفی پہ بھی الزام لگا رہا ہے, علماء پہ بھی الزام لگا رہا ہے. فقہ حنفی میں ویل مچھلی بالکل جائز ہے. کس نے کہہ دیا؟ اگر کسی کتاب میں لکھا بھی ہے کہ حرام ہے تو وہ غلط لکھا ہے. فقہ حنفی ہر کتاب کا ذمہ دار نہیں ہے. تو بیٹھ کے فضول بس علماء پہ الزامات لگاتے رہو, الزامات لگاتے رہو. اور میں نے جو سوالات کیے ہیں کہ تم اگر یہ حلال ہے مچھلی کے علاوہ بھی, دیکھو اختلافی مسئلہ ہے, ہم اس میں اعتدال سے کام لیتے ہیں. باقی فقہا ویل مچھلی کے علاوہ سمندر کی مخلوق کو بھی حلال سمجھتے ہیں, لیکن وہ اعتدال کے ساتھ, وہ فقہ حنفی پہ طنز نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں, ہمارے اپنے دلائل ہیں. یہ لوگ جب رد کرتے ہیں نا تو ایسے فنٹر بن کے رد کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث صرف انہی کو آتا ہے, ابو حنیفہ کو نہیں آتا تھا. آپ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھو, انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے جتنا اچھا قرآن و حدیث ابو حنیفہ نے سمجھا ہے, آپ خواب میں بھی وہ ایسا نہیں سمجھ سکتے. تبھی تو بڑے بڑے محدث, میرا ایک بیان ہے آڈیو بیان, کہ بخاری اور مسلم کے راویوں میں بڑے بڑے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ما سمعنا رأیا احسن من رأی ابی حنیفہ. ابو حنیفہ کو جو اللہ نے فقاہت دی تھی, سمجھ دی تھی, اس جیسی سمجھ ہم نے کسی میں نہیں دیکھی ہے. تو خیر خود ہی الزام لگا دیا. تو وہ محترم تقریر یہ کر رہے تھے, اچھی تقریر, کہ میسر یسر سے نکلا ہے. یسر کسے کہتے ہیں؟ بولو, آسانی کو.
یسر کسے کہتے ہیں؟ آسانی کو. تو اس کا اصل ترجمہ ہے شراب بھی حرام اور آسانی کے ساتھ کمایا ہوا فری پھوکٹ کا پیسہ بھی کیا ہے؟ یہ تو پھوکٹ تو میں اپنی طرف سے لگا رہا ہوں نا, یہ بھی کیا ہے؟ حرام. لہذا جہیز بھی حرام کیونکہ وہ بھی فری میں ملتا ہے. جہیز بھی کیا ہے؟ حرام ہے کیونکہ وہ بھی کیا ملتا ہے؟ فری میں. ٹھیک ہے, آپ کی سوچ اچھی ہے, آپ لوگوں کو میسج اچھا دے رہے ہو کہ جہیز نہیں لینا چاہیے, یہ میسج اچھا ہے, لیکن میرے بھائی اس کے لیے مفتیوں پہ طنز کرنے کی کیا؟ یہ ویسے ہی کہہ دیتے نہیں لیا کرو. رہا یہ جو دلیل دی ہے نا کہ میسر کا ترجمہ جو کوئی بھی مفتی نہیں بتاتا کہ آسانی ہے, تو یاد رکھیں دنیا میں اصول یہ ہے کہ جب کوئی چیز ٹرم ہوتی ہے نا, اصطلاح ہوتی ہے, اس میں اس کے اصل معنی نہیں دیکھے جاتے کہ یہ کس سے نکلا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے نکل کے بن کیا گیا ہے اور یہ اس کو نام کیا دیا جا رہا ہے. میسر نکلا یسر سے ہے, اس لیے کہ جوئے میں آسانی سے پیسہ کمایا جاتا تھا, اس لیے عرب نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ میسر. لیکن جب اس کو میسر کہنا شروع کر دیا تو اب جوئے کو میسر کہا جائے گا, ہر آسانی سے کمائی ہوئی چیز کو میسر نہیں کہا جائے گا. یہ اصطلاح ہے, ٹرم ہے. اس کی مثال خمر ہے. اس سے پہلے کیا قرآن میں لفظ استعمال وہ خمر حرام. خمر شراب کو کیوں کہتے ہیں؟ خمر اصل میں کہتے ہیں, آپ کو دیکھو نا خمار, دوپٹہ اوڑھنی عورتیں سر پہ ڈالتی ہیں, اس سے وہ چھپ جاتی ہیں. خمار خمر نکلا ہے مخامرۃ العقل سے, عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے شراب پی کے. تو ہر وہ چیز جس سے آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے اس میں خمر کا معنی پایا جاتا ہے. تو شراب کو خمر کیوں کہا جاتا ہے عربی میں؟ اس لیے کہ اس سے عقل کس میں آ جاتی ہے؟ پردے میں آ جاتی. اب آپ نے کہا چونکہ خمر کو خمر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خمار سے نکلا ہے اور اس سے عقل پردے میں آ جاتی ہے, تو ہر وہ چیز جس سے عقل پردے میں آ جائے وہ حرام ہے. لہذا نیند کی گولی بھی کیا ہے؟ عقل تو اس سے بھی پردے میں آتی ہے. نیند کی گولی کھا کے آپ ٹون ہو جاتے ہیں. بعض لوگ دوسری شادی کا تذکرہ سن کے ٹون ہو جاتے ہیں خوشی سے. تو یہ بھی حرام ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو کرتے ورتے نہیں, لیکن خوشی میں پاگل ہو جاتے ہیں وہ. تو ہر وہ چیز تو آپ کو کیا, میں ہوں سننی ٹن ٹناٹن والا ہو جائے گا یہ تو حساب. وہ نظم آئی تھی نا, نعت آئی تھی, یعنی ہر وہ چیز جو آپ, وہ نظم بعض لوگ وہ سن کے ٹن ہو گئے. میں ہوں قادری سننی ٹن ٹن ٹناٹن آئی تھی نا ایک نعت, تو بعض لوگ وہ سن کے کیا ہو گئے؟ ٹن ٹناٹن ہو گئے. تو ہم کیا کہیں گے بھائی, خمر اگرچہ یہاں سے نکلا ہے یہ لفظ, لیکن جب نکل کے کسی خاص چیز کو نام دے دیا گیا, ناؤن ہو گیا, تو اب اس سے وہی چیز مراد ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے, یعنی یہ لفظ نکلا کہاں سے ہے. جہاں سے نکلا ہے ان تمام چیزوں پہ اس کو چسپاں کیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. اسی وجہ سے جتنے بھی دنیا میں مفتی پائے جاتے ہیں وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ میسر کا لفظ نکلا اگرچہ یسر سے ہے, مگر یہ اسپیسیفک ایک خاص کھیل کو کہا جاتا ہے جسے سٹا اور جوا کہتے ہیں. اب یہ نہیں کہ جو بھی آسانی سے حاصل ہو رہا ہے اس کو کیا کہہ دیں گے آپ؟ میسر. تو جہیز ناجائز کوئی اور وجہ سے ہے, اس آیت کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ رہے تو ایسے تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوتے کوئی فری میں گفٹ لا کے دے دے تو وہ بھی کیا ہے؟ فری پھوکٹ کا ہی ہے نا. جہیز میں تو پھر بھی تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے, تھوڑا مانگنا پڑتا ہے, بے شرم بننا پڑتا ہے بعض دفعہ. یہاں تو وہ بھی ٹینشن نہیں ہے, عزت کے ساتھ آپ کو فری پھوکٹ میں کیا مل جاتے ہیں؟ پیسے مل جاتے ہیں. تو اس لیے دین سیکھیں علماء سے. یہ جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں آج کل, یہ کتابوں کا مطالعہ کر کے پراپر کسی مدرسے میں نہیں پڑھے ہوتے, پراپر کہیں سے علم حاصل نہیں کیا ہوتا, تو یہ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ ان کو فالو کیا جائے. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے لوگ مدرسوں میں پڑھ کے گمراہ کر رہے ہیں, تو بالکل ٹھیک ہے, کر رہے ہیں گمراہ, لیکن اہل حق بھی کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اسی پروسیس سے گزر کے پیدا ہوں گے. جیسے ڈاکٹر ایم بی بی ایس جب تک نہیں کرے گا, ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بنے گا. اب آپ کو بہت سے ایم بی بی ایس کر کے بھی گمراہ کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ جو ایم بی بی ایس نہ کرے اس کو بھی ڈاکٹر مان لیا جائے, یہ تھوڑی ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کے علماء میں اور پچھلی امت کے علماء میں زمین اور آسمان کا فرق ہے, کیونکہ یہ نبی آخری نبی ہے نا. پہلے تو یہ تھا کہ آخری نبی نہیں تھے, جو نبی دنیا سے جائے گا نیا نبی آئے گا. تو اللہ نے ذمہ داری نہیں لی کہ میں ان کی امتوں کو گمراہی سے بچاؤں گا یا سب علماء کو گمراہی سے بچاؤں گا, یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. ابھی اللہ نے ذمہ داری لی ہے کیونکہ یہ امت نبی آخری نبی ہیں, تو یہ امت آخری امت ہے. یہ اگر گمراہ ہو گئی تو کافروں پر حجت نہیں تمام ہو سکے گی. تو ایک بہت بڑی تعداد میں مسلمان بھی حق پر رہیں گے
اور مسلمان حق پر رہیں گے کیوں؟ کیونکہ ان کے گائیڈ کرنے والے علماء حق پر ہوں گے. تو جہاں گمراہ علماء ہوتے ہیں وہاں ہول سیل کے حساب سے اہل حق بھی کون ہوں گے؟ علماء ہوں گے. تبھی حدیث میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. ناصر الالبانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور اس حدیث سے لگتا ہے کہ یہ اس امت کے علماء کے بارے میں ہے, اس امت کے علماء کے بارے میں. العلماء الف لام خاص ہے کہ ایک روایت میں علماء امتی بھی ہے کہ میری امت کے علماء. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں, تو میں یہ کر رہا تھا وہ جو انگریز خاتون مسلمان ہوئی نا, اس نے کہا پادریوں نے کیا کر دیا, مذہب کو چینج کرتے کرتے عیسائیت کا بیڑا ہی غرق. تو یہ جو ہمارے نئے نئے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا فتنے, یہ لوگ بھی وہ تمام چیزیں جو اس امت میں اتفاقی چلی آ رہی ہیں, اتفاقی, ان میں آہستہ آہستہ کیا کر رہے ہیں, وہ مسئلے جو آپ کے باپ دادا نے کبھی نہیں سنے ہوں گے, قرآن و حدیث کے نام پہ ان کو کیا کیا جا رہا ہے, چینج کیا جا رہا ہے. انہی میں سے قربانی بھی ہے, اور انہی میں سے پردہ بھی ہے, انہی حکام میں سے سود بھی ہے کہ سود کے مسائل میں مورگیج پہ کتنے لوگ قرضے لے لے کے گھر بنا رہے ہیں. فتویٰ آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس امت کے علماء نے قرآن کی بھی حفاظت کی, جس کی وجہ سے آج قرآن اصل شکل میں موجود ہے. اس امت کے علماء نے حدیث کی بھی حفاظت کی, جس کی وجہ سے حدیث آج اصل شکل میں موجود ہے. اس امت نے قرآن اور حدیث سے اسلامی قانون نکال کے کتابی شکل میں محفوظ کر کے امت کو دے دیا. وہ قانون بھی آج الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے. تو اب اس امت میں 3 قسم کے ڈکیت پیدا ہوئے ہیں. ایک ڈاکو وہ ہیں جو قرآن پر اعتراضات کرتے ہیں, دوسرے ڈاکو وہ ہیں جو حدیث پہ اعتراضات کرتے ہیں جن کو منکرین حدیث. تیسرے اس امت کے ڈاکو وہ ہیں جو فقہ کی کتابوں پہ اعتراضات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جو فقہاء نے قانون کی کتابیں لکھی ہیں یہ غلط ہے, آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں اصل اسلامی قانون ہے کیا. تو یہ 3 قسم کے, جن میں 2 ڈاکو, تو قرآن پہ اعتراض کرنا مشکل کام ہے نا, وہ تو بیس ہے. تو یہ 2 قسم کے ڈاکو اس امت میں ہول سیل کے حساب سے اب پیدا ہو رہے ہیں. اور ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, یہ جو آج کل نئے نئے لوگوں کے دعوے ہیں نا کہ اب علم پھیل رہا ہے, دین کا علم کیا ہو رہا ہے, پھیل رہا ہے, فیس بک کھلا ہوا ہے, اب جو چاہے جس حدیث پہ تحقیق کر سکتا ہے, لہذا اب علم زیادہ ہے, اب ہمیں پرانے علماء کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دعویٰ خود قرآن و حدیث کے خلاف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کیوں خلاف ہے؟ صحیح احادیث میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علم آہستہ آہستہ اٹھ جائے گا. علم کیا ہوگا, کم ہو جائے گا. دیکھو علم کی 2 قسمیں, ایک دنیاوی علم اور ایک دینی علم. دینی علم نام ہے قرآن و حدیث کا, اور دنیاوی علم نام ہے میڈیکل سائنس ہے, انجینئرنگ ہے, اور 10 قسم کے جو علوم ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے, قرب قیامت میں دنیاوی علم کم ہو رہا ہے کیا ہے بھائی؟ دنیا کا جو علم ہے آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں کم ہوتا نظر آئے گا, جتنا فیوچر کی طرف جائیں, بول لو نا بھائی, زیادہ. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, علم کیا ہوگا, آہستہ آہستہ اٹھے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں علم, دین کا علم بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا. جتنا ماضی کی طرف جائیں گے علم میں آپ کو مضبوط اور پختہ علماء نظر آئیں گے, جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے آپ کو ایسے ایسے لوگ نظر آئیں گے جو سرے سے عالم ہی نہیں ہیں مگر دعوے اتنے بڑے بڑے کہ وہ علماء کو جناب ایسے بنا کے پیش کریں گے جیسے ہم سے بڑا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ خود ان لوگوں کا جو ایک دعویٰ ہے نا کہ اب علم اتنا پھیل گیا, پھیلا نہیں, اب علم کیا ہو رہا ہے, کم ہے, پہلے زیادہ تھا. تو اس لیے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم, دین کے علم کے معاملے میں ہم نے پچھلے لوگوں کو فالو کرنا ہے اور دنیاوی علم کے معاملے میں ہم نے اگلوں کو فالو کرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں ایک ٹیکنیکل قسم کا مسئلہ بتاتا ہوں, اس سے یہ بات کھوپڑی شریف میں انشاءاللہ بیٹھے گی. دیکھو, کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. پہلے جتنے فقہا گزرے ہیں ان سب نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے. کیوں لکھا ہے؟ اس زمانے کے جتنے طبیب, ڈاکٹر, حکیم تھے
وہ یہ کہتے تھے کہ کان میں جو چیز ڈالی جائے وہ دماغ میں پہنچتی ہے. وہ کہاں پہنچتی ہے؟ جیسے میں آپ کے کان میں ایک بات ڈال رہا ہوں, کہاں پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی, ایک الگ بات ہے, لیکن پہنچنا کہاں چاہیے اس کو؟ تو کہتے تھے جیسے مفتی طارق مسعود جب بیان کرتا ہے تو کان سے نکل کے اس کو پہنچنا چاہیے دماغ میں, تو ایسے ہی جب کوئی ڈراپ ہم کان میں ڈالتے ہیں تو وہ بھی کہاں پہنچیں گے؟ آپ کی کھوپڑی شریف میں. یہ پرانے حکیموں کی تحقیق تھی. اس تحقیق کی بیس پر اس وقت کے جتنے علماء تھے, فقہا تھے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ روزہ کوئی بھی ایسی چیز دماغ میں پہنچاؤ یا پیٹ میں, اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. آج میڈیکل سائنس کی ریسرچ کیا ہو گئی ہے؟ چینج ہو گئی ہے. تمام ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ کان میں کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ کچھ ڈالا جائے تو آپ کی کھوپڑی میں وہ بولو پہنچے. اب جب یہ تحقیق علماء کے سامنے آئی تو پھر کیا ہوا, علماء کی دو رائے بن گئی ہیں. بنوری ٹاؤن کے علماء ہیں, قابل احترام ہیں, اور بہت سارے مدرسوں کے, انہوں نے کہا بھائی وہ پہلے کے فقہا اتنے بڑے عالم تھے, اتنے بڑے فقیہ تھے, ان سب نے لکھا ہے کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا, تو وہ کیسے غلط لکھ سکتے ہیں؟ لہذا وہ اسی رائے پر قائم ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا. عرب علماء اسی طرح جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, اور پاکستان کے اور کچھ دیگر علماء, ان کی رائے یہ ہے کہ بھائی وہ علماء ٹھیک ہے بہت بڑے تھے, لیکن ان کی تحقیق کی بیس کیا تھی؟ اس زمانے کے حکیموں کی تحقیق. تو جب وہ تحقیق بدل گئی تو مسئلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا. جب کان میں دوا ڈالنے سے کھوپڑی تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے تو کان بذات خود تو ایسی چیز نہیں ہے نا جو جس سے روزہ ٹوٹے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب ایک اسی طرح مجلس سے تحقیق لگی ہوئی تھی, بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے, میں بھی اس مجلس میں شرکت کا موقع ملا. تو ایک عالم نے ایک دلیل دی. انہوں نے دلیل یہ دی کہ بھائی ہم کیسے اس زمانے کے علماء جو دین میں علم میں ہم سے کئی گنا آگے تھے, ہم ان کی تحقیق کو کیسے چھوڑ دیں؟ وہ تو ہم سے علم میں کئی گنا آگے تھے. تو ایک دوسرے مفتی صاحب نے بڑا خاندانی جواب دیا. انہوں نے کہا جیسے اس زمانے کے علماء اس زمانے کے حساب سے زیرو ہیں, تو اسی طرح اس زمانے کے حکیم اس زمانے کے ڈاکٹروں کے لحاظ سے کیا ہیں؟ زیرو ہیں. اس چیز کو دیکھا جائے گا. کھوپڑی میں بات بیٹھی, کان میں بات جا کے دماغ تک پہنچی, اس کا مطلب کان میں دوا ڈالنے سے دماغ تک پہنچتی ہے. اصل میں دوا نہیں, بات پہنچتی ہے. تو لیکن وہ بھی ہر ایک کے نہیں پہنچتی, کسی کے پہنچ رہی ہے, کسی کے ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی, جو پوچھی خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پوچھی نہیں پہنچی. تو شاعر کہہ رہا ہے میں نے محبوبہ کے دستے نازک ہاتھوں کے لیے پوچھی بھیجی تھی, خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پوچھی نہیں پہنچی. ایسی چیزیں کہاں پہنچتی ہیں یار؟ خوش قسمت لوگوں کی پہنچتی ہیں ایسی چیزیں. تو خیر, تو اور آج کل محبوبہ کے دست نازک بھی نہیں ہوتے. آج کل خواتین بڑے بڑے چپیٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ ونس اپون اے ٹائم کہ محبوبہ کے دست نازک کے لیے بھیجا جاتا تھا, اب ایسا نہیں ہوتا. تو خیر, تو یہ بات ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ دنیا کا علم کیا ہو رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے. دین کا علم آہستہ آہستہ کم. کیسے کم ہو رہا ہے؟ پراپر کتنے بڑے بڑے پروفیسر اس وقت ہیں جن کو عربی نہیں آتی. یہ جو مشہور ہے نا, جن کی بڑی ایک زبردست شاپ ہے آج کل, ان کو عربی نہیں آتی. محقق بننے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ آپ جس زبان میں ریسرچ, آپ جس زبان میں اسلام کی ساری ریسرچ ہے اس زبان کو آپ سیکھو. جیسے کسی ڈاکٹر کو انگلش نہیں آتی اور وہ میڈیکل سائنس کی کتابوں سے کیا پیش کر رہا ہے تحقیق. بھائی میڈیکل سائنس کی تو ساری کتابیں انگلش میں ہیں, آپ کیسے رپورٹیں پیش کر رہے ہو؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا ترجمہ صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اور آپ دیکھ لیں جتنے بڑے بڑے محقق اس وقت موجود ہیں یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, جو علماء کے خلاف صبح و شام, ان کو صرف نحو جو عربی کی بیس ہے نا, بیس اس سے ناواقف ہیں. ان میں ایک مشہور بہت بڑے فتنہ پرور صاحب ہیں, انہوں نے ایک لفظ کہا کہ دو قول ہیں اس میں, یہ احوت ہے. ایک قول کیا ہے؟ احوت. احوت کو کیا پڑھ رہے ہیں محترم؟
یہ تو جو میرے تفسیر کے لیکچر پڑھتے ہیں نا ان کو بھی اتنی عربی کم از کم آتی ہوگی. اضربو کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ مارنے والا, احوطو کا معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط. بعض دفعہ دو قول ہوتے ہیں نا فقہا کے, ایک میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے تو فقہا لکھتے ہیں یہ احوط ہے. یہ کیا ہے؟ احوط. احوط کا مطلب اس قول پہ عمل کرنے میں احتیاط زیادہ ہے. جیسے امام حنیفہ کا قول ہے کہ قربانی واجب ہے, امام شافعی یا امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے. تو سعودی عرب کے ایک عالم کا فتویٰ ہے کہ بھئی احوط کیا ہے, ابو حنیفہ کا قول کیا ہے, اس میں احتیاط زیادہ ہے, احادیث اس طرف بھی ہیں. ٹھیک ہے نا, احتیاط اس قول کو لینے میں کیا ہے, یہ علماء کا ہوتا ہے کہ بھئی اس قول میں کیا ہے, احتیاط ہے. تو احوط کو کیا پڑھ رہے ہیں محترم چینل پہ؟ احوط. لیکن چونکہ پبلک کو پتہ نہیں ہوتا, محقق بھائی احوط بھی آتا ہے ان کو, کیا آتا ہے؟ احوط بھی آتا ہے. احوط ایسے بڑے بڑے, میں اگر ہم یہ کام شروع کر دیں نا ان پروفیسروں کی اس طرح کی غلطیوں کو نکال کے, تو ہمارے پاس پھر اس کے علاوہ کوئی اور کام کا ٹائم. اتنی بڑی بڑی غلطیاں ان لوگوں کی, لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. لیکن ان کو موقع مل جائے تو فوراً سے پہلے کرتے ہیں وہ, حالانکہ وہ زبان کی لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے. وہ جان بوجھ کر کوئی صرف پڑھنے والا احوط نہیں پڑھے گا کم از کم احوط کو. یہ میرا بھانجا بیٹھا ہوا ہے ابھی عربی گرامر کے پہلے سال میں جامعۃ الرشید میں, اس کو بھی پتا ہوگا میرا خیال ہے احوط ہوتا ہے احوط ہوتا ہے, احوط نہیں ہوتا. تو ایسے اتنی بڑی ایک محترم بڑے مفسر ہیں, وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں, وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اس کا ترجمہ کر رہے ہیں. پہلے میں بتاؤں اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ, ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, الا مگر اس حال میں وهم مشرکون کہ وہ شرک کر رہے ہوتے ہیں. یعنی دنیا میں اکثر لوگ جو گاڈ کو مانتے ہیں اس دور میں وہ اکثریت کیا تھی؟ مشرک تھی. جبکہ اللہ کو یہ شرک والا ایمان قبول نہیں ہے. جیسے عیسائی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو اللہ پر گاڈ پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر ساتھ ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں. یہ پوری امت اجماع ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے, اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہے. اور جس نے ذرا بھی عربی گرامر جانتا ہو نا وہ یہی ترجمہ کرے گا. بہت بڑے مفسر صاحب ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اکثریت وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں شرک کے ساتھ. یعنی مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں مگر ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں. یعنی اس آیت سے مراد کون لے لیا؟ مسلمان, کہ مسلمانوں کی اکثریت شرک کر رہی ہے. تو کیا کہاں کی کہاں لگا دی. ایک بہت بڑے مفسر ہیں, انہوں نے ایک اور, یعنی جو لفظی ترجمہ بھی نہ کر سکے لوگ ان کے سن رہے ہیں کہ یار تحقیق کیا ہے, اٹ از کالڈ تحقیق. تو میں نے ایک میرا شارٹ کلپ آیا نا کہ ماموں بنانا دنیا میں سب سے آسان کام ہے. جو آدمی جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا وہ بہت جلدی ماموں بنتا ہے, بہت جلدی ماموں بنتا ہے. ان لوگوں سے علماء کبھی متاثر نہیں ہوتے کہ وہ تعریف کر رہے ہیں یار زبردست, کیونکہ علماء کے پاس علم ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے, لفاظی ہے. علماء نہیں متاثر ہوتے. اب علماء کے متاثر نہ ہونے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء چاہتے ہیں اپنی دکانیں چلیں, دوسروں کی دکانیں نہ کھلیں. یہ مطلب نہیں ہے بھائی, علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ایک بڑے مفسر ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا کہ یوم الحج الاکبری, قرآن میں آتا ہے نا حج اکبر کے دن, تو اس کا ترجمہ کیا حج کے بڑے دن, حج کے بڑے دن. حالانکہ حج کا بڑا دن نہیں, اس سے مراد ہے بڑے حج کا دن. حج کے بڑے دن میں اور بڑے حج کے دن میں بڑا فرق ہے. حج کا بڑا دن کا مطلب حج کا تو دن ہوتا ہی بڑا ہے, یہاں یہ مراد نہیں ہے. الحج الاکبر کا مطلب ایک حج اصغر ہوتا ہے اور ایک حج اکبر. حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں اور حج اکبر وہ حج کو کہتے ہیں جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے عمرے کے دن نہیں بلکہ بڑے حج کے دن, چھوٹے حج کے دن نہیں بلکہ بڑے حج کے دن. تو چونکہ موصوف صفت کا نہیں پتا, مضاف الیہ کا نہیں پتا, اب حج الاکبر, الحج الاکبر میں حج موصوف ہے, الاکبر کیا ہے اس کی صفت ہے, یعنی وہ حج جو کہ بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے, یہ مطلب ہوگا. موصوف صفت کے ترجمے میں مضاف الیہ کی عربی زبان تو ایسی ہے کہ ذرا سے زبر زیر پیش کے فرق سے ترجمے میں زمین آسمان کی تبدیلی ہو جاتی ہے, مگر ان لوگوں کو وہ تبدیلی کا علم نہیں ہوتا, سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات. اب دیکھو میں عربی زبان کی باریکیوں کو آپ کو ذرا بتاتا ہوں.
آپ یہ جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا. اگر آپ اطعما میں میم کے زبر کو جزم کر دیں تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ الٹا. الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کو ہم نے کھلایا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اطعمنا اور اطعمنا میں بولو فرق ہے. جزاک اللہ اور جزاک اللہ میں کیا ہے؟ جزا کا مطلب اللہ بدلہ دے، جزا کا مطلب تجزیہ کرے تمہارا. تجزیہ کسے کہتے ہیں؟ جز در جز بنا دینا کسی چیز کو، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تجزیہ نہیں ہوتا. جزا یجزی تجزیتن، تجزیہ نگار ہوتے ہیں نا. کیا مطلب؟ ہر چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اینالائز کر رہے ہوتے ہیں، ہر چیز کو الگ الگ رکھ کے غور کر رہے ہوتے ہیں. تو جزاک اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ تمہارے جز بنا دے بہت سارے. تمہارا ہاتھ وہاں پڑا ہو، لوگ دیکھ رہے ہوں کہ یہ ستار بھائی کا یہ ہاتھ ہے، اینالائز ہو رہا ہے نا. ایک ایک چیز پہ الگ الگ سے کیا ہو رہا ہے؟ غور ہو رہا ہے. یہ ان کی آنکھیں ہیں، یہ الگ سے رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ. تو کتنا فرق ہو گیا جزاک اللہ اور جزاک اللہ میں. تو یہ تو میں نے چھوٹی سی مثالیں دی ہیں عربی گرامر. تو اور عربی گرامر جب تک کسی بابے کے پاس بیٹھ کے علم حاصل نہ کریں اس وقت تک عربی کتابوں سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کے باپ کو بھی عربی آ جائے. معذرت کے ساتھ اب باپ کا لفظ ایشو بنا ہے تو اب بار بار باپ کا لفظ مارکیٹ میں آئے گا کیونکہ ماموں آپ کو پسند نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. عربی میں جو ہے نا عربی گرامر سیکھنے کے لیے تو پراپر جب تک استاذ نہیں ہوگا 2 سال اس کی صحبت میں پراپر پریکٹس نہیں ہوگی عربی گرامر کی الف بے بھی آپ کو نہیں آئے گی. یہ تو بابو اور استاذ کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں. یہ تو کتاب سے علم آ ہی نہیں سکتا. میں نے عربی سیکھنے کے لیے 6 مہینے صرف صرف میں لگائے ہیں اپنے استاذ کے پاس اور میں اکیلا شاگرد تھا ان استاذ کا. اتنی محنت کی انہوں نے پھر جا کے مجھے گرامر پر عبور حاصل ہوا. سمجھتے ہو؟ پھر اس کے بعد نحو ہے، پھر ان کتابوں، پھر اس کی پریکٹس ہے کتابوں میں. یعنی صرف گرامر پڑھ کے نہیں آ جاتی، اس کو آگے کتابوں میں پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے. 8 سال تک پھر انہی زبانوں میں کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. پھر جا کے عربی میں اتنی عبور حاصل ہوتا ہے کہ آپ قرآن کی اور حدیث کی عربی اور فقہ کی عربی سمجھنا شروع کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلتا ہے اس کتاب میں لکھا ہوا کیا ہے. ورنہ ان بیچاروں میں 99.99% کو اللہ کی قسم یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ لکھا ہوا کیا ہے. یہ جس نے 2 ترجمہ کر دیا اٹھا کے، جو حاشیہ چڑھا دیا، اب کلپ بنا کے مارکیٹ میں ڈالا، لوگ بلے بلے کر رہے ہیں واہ 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 واہ. فقہ حنفی میں ویل مچھلی کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ پتہ نہیں اس امت کا انجام ہونے والا کیا ہے. ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ نااہلوں کے ہاتھ میں چند کتابیں آ گئی ہیں اور وہ ایٹم بم نہیں ہوتا جیسے گرنیڈ اگر کسی فوجی کے ہاتھ میں ہو جو ٹریننگ یافتہ ہو وہ اس کو صحیح استعمال کرے گا. اس کو پتہ ہے پن کہاں نکالنی ہے، اس کو پھاڑنا کہاں ہے میں نے. اور کسی بچے کے ہاتھ میں، نااہل کے ہاتھ میں گرنیڈ آ گیا تو کبھی کسی بزرگ پہ طنز کرے گا، کبھی کسی کی کتاب کا حوالہ نکال کے اس کو کافر قرار دے گا. کہ وہ اس کا سارا دن کام ہی یہی ہوگا، ڈراتا پھرے گا اور ہر آدمی بھاگے گا بھائی یہ گرنیڈ کہیں میرے اوپر نہ پھٹ جائے. اور لوگ کہیں گے سب اس سے ڈرتے ہیں، یہ کسی سے نہیں ڈرتا. تو وہ مجھے خاتون انگریز کی بات یاد آ گئی. اس نے کہا کہ پادریوں نے کیا کر دیا؟ بیڑا غرق کر دیا. تو اس امت کے علماء نے دین کا بیڑا غرق نہیں کیا بلکہ اس امت کے علماء نے دین کو کیا کیا ہے؟ بچا. ادھر مردان سے ہمارے ایک دوست آئے ہوئے ملنے کے لیے. مردان پشاور میں کوئی فرق؟ ایک ہی اسٹیشن ہے نا، قریب قریبی ہیں. میرے جب پشاور میں بیان ہوا نا تو ایک بات میں نے پشاور والوں کو کہنی تھی، وقت کی کمی کے باعث میں نہیں کہہ پایا. پھر میں نے کہا دوبارہ پتہ نہیں کب پشاور جانا ہوگا، اہتمام سے یہ بات کہوں گا، لیکن پہلے ہی پارسل کر دو تو اچھا ہے. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسپیشل پشاور پہ کلپ بنا کے یہ میرا کلپ چلانا ہے. صحیح ہے نا؟ پشاور والوں سے خصوصی خطاب. پشاور میں فقہ حنفی کے خلاف مردان میں، پشاور میں، ان تمام علاقوں میں بہت کام ہو رہا ہے. لوگ آئیں گے آپ کو حدیثیں دکھائیں گے، یہ دیکھو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں اور حدیث میں یہ ہے. ان کے جوابات تو ہم دیتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کو حدیث امام حنیفہ کے خلاف لے کر آؤ، ہم سے مطلب پوچھو. میں نے تو یہاں اجازت دی ہوئی ہے، پرچہ لاؤ، پرچوں پہ لکھو، میں بتاؤں گا جواب اس کا. اور ہمارے یہاں پہلے سے سلیکٹڈ پرچے بھی نہیں ہوتے کہ جو میں کہوں گا وہی لکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ پوچھا چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ مخصوص لوگوں کو کمرے کے اندر آنے کی اجازت ہو. مسجد کے 2 دروازے ادھر سے کھلے ہوئے ہیں. گارڈ بس یہ چیک کرے گا بم تو نہیں لے کے آ رہا. بم نہیں ہے، آ جاؤ بھائی. سمجھتے ہو؟ ہاں، ایسا سوال جس سے فرقواریت پھیلتی ہے وہ میں اسکپ کر دیتا ہوں.
وہ اس لیے نہیں کہ جواب مجھے نہیں آتا، بلکہ ہر بات اگر بیان کر دی جائے تو اصلاح کے بجائے کیا ہوتا ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے. کسی کے اندر کوئی خرابی ہے، الگ سے چھاؤں میں لے جا کے اس کو سمجھایا جائے، اس کا نام لے کے ساری دنیا کے سامنے اس طرح آپ رسوا کر دیں تو اس سے بجائے فائدہ ہونے کے الٹا کیا ہو جاتا ہے. تو ایسے سوال میں اسکپ کرتا ہوں. یا میرے پرسنل لائف کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ، وہ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی. تو ورنہ میں نے تو اوپن اجازت دی ہے بھائی. اور ہم نے تو اتنا بڑا ظرف رکھا ہوا ہے یار، ہمیں جواب نہیں آئے گا تو بول دیں گے ابھی مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. تو اس میں کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ جو جواب نہیں آیا آدمی بول دیں مجھے نہیں پتا یار، تحقیق کر کے بتا دیں گے بعد میں. تو پشاور یہ پوری بات آنی چاہیے، یہ جو میں نے شروع سے کی ہوئی ہے. تو پشاور والوں سے میں ایک بات کہتا ہوں، دیکھو پشاور میں جب اسلام آیا ہے نا، فقہ حنفی کی شکل میں ہی آیا ہے. 1200 سال سے پشاور میں اسلام آیا ہوا ہے. تو جو 1200 سال پہلے آیا تھا نا، وہی اسلام آج تک چل رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور اگر ہوگا تو وہ نیا فرقہ ہوگا، وہ والا نہیں ہے جو اس وقت آیا تھا. پورے بر صغیر میں جو اسلام آیا ہے، بنگلہ دیش میں، برما میں، اور اللہ بلا کرے دہلی میں، سہارنپور میں، پاکستان میں، لاہور میں، ملتان میں، خانیوال میں، کراچی میں، چاہیے نا، یہ آج نہیں آیا اسلام. یہ کب آیا ہے؟ یہ 1200-1300 سال پہلے اسلام ان ملکوں میں آ چکا تھا. ازبکستان، تاجکستان، بخارا، سمرقند، یہ تمام علاقوں میں فقہ حنفی آیا ہے. ملیشیا میں فقہ شافی آیا ہے. سمجھتے ہو؟ تو یہ اگر غلط ہوتے، اس کا مطلب دنیا میں جب اصل اسلام آیا تھا وہ غلط آیا تھا. اب کون سا والا آ رہا ہے؟ تو یہ خود ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اب اسلام آ رہا ہے. بر صغیر میں تو 1200 سال سے گھاس کھا رہے تھے کہ ہم یہاں پہ. جتنے بڑے بڑے کمانڈر بر صغیر میں گزرے ہیں، جو ہندوؤں سے لڑے ہیں، جو سکھوں سے لڑے ہیں، جو غیر مسلموں سے لڑے ہیں، سارے حنفی ہیں. کوئی ایک بھی حنفیوں کے علاوہ نہیں دکھا سکتے آپ تاریخ میں. سمجھتے ہو؟ محمود غزنوی کیا تھا؟ یہ فقہ حنفی کو فالو کرتا. ٹیپو سلطان کیا تھا؟ یہ جتنے ہمارے نجات دہندہ آئے ہیں، جتنی خلافتیں، جتنی حکومتیں، پشاور میں آج بھی بڑے بڑے قلعے ہیں. پھر انگریزوں کے خلاف لڑائی کس نے لڑی ہے؟ یہ سب حنفیوں نے لڑی ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ اب ہمارا مسلک پشاور میں الحمدللہ تیزی سے پھیل رہا ہے. تو انہی کے مسلک کے دوسرے آدمی نے کہا کہ یار پھر 1200 سال پہلے کیا آیا تھا اور 1000 سال سے کیا تھا؟ اگر اب ہمارا مسلک پھیل رہا ہے تو یا تو ہم غلط ہیں یا 1200 سال سے یہ گھاس کھا رہے ہیں. تو اس بیس پر وہ حنفی ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے. تو فقہ حنفی پر جتنے اعتراضات کرتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث کے خلاف، یہ اعتراضات ان کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی صحیح آدمی جواب دینے والا ملا نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ ابو حنیفہ پر اعتراضات. ابو حنیفہ کو جو اللہ نے اتنی عزت دی ہے نا کہ 50% سے زائد مسلمانوں نے اکیلے ابو حنیفہ کو فالو کیا ہے. یہ عزت اس لیے نہیں کہ ابو حنیفہ ان کے ماموں یا چاچو لگتے تھے، اس لیے کہ ابو حنیفہ کے دلائل کی جو قوت تھی، وہ قوت میں باقی تمام فقہا پر کیا تھے؟ وہ غالب تھے، جو تفقہ اور بصیرت اللہ نے عطا فرمائی تھی. ہم دوسرے فقہا کا بھی احترام کرتے ہیں. امام شافعی کے ہم خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. امام احمد بن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ہم اپنے آپ کو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. امام و حنیفہ کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد دوسرے فقہا کی توہین نہیں ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ جس فقیہ پر دنیا اعتراض کرتی ہے نا کہ ان کے یہ مسئلے قرآن و سنت کے خلاف ہیں، تو ان کے علم میں کمی ہوتی ہے، ان کی بصیرت میں کمی ہوتی ہے. اس وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف، حقیقت میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوتا. جھینگے کا مسئلہ دیکھ لو، کیکڑے کا مسئلہ دیکھ لو. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیکڑا جو ہے نا تو قرآن میں آتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے. تو کیوں ابو حنیفہ نے پابندی لگا دی کیکڑا کھانے پر؟ ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یار یہ تو قرآن میں صاف ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے. میں نے کہا یار یہ بات مجھے بتاؤ، تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے کہ قرآن میں صاف ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے، تو اس کا اگر یہ مطلب ہے تو پھر کوئی ایک صحابی تو دکھاؤ جنہوں نے کیکڑا کھایا ہو بھائی. کوئی ایک تابعی تو دکھاؤ جنہوں نے کیکڑا کھایا ہو. کیوں نہیں کھاتے تھے اس وقت؟ قرآن کی آیت کا مطلب احل لکم صید البحر، یہ حرم سے متعلق ہے. اس سے پہلے والی آیتوں میں ہے کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار حرام ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اس سے مراد کیا ہے کہ حالت احرام میں سمندری شکار پر پابندی نہیں ہے. اس میں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے سمندر کی کون سی مخلوق حلال ہے تو کون سی حرام ہے. اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی شکار والی پابندیاں خشکی کے جانوروں پر لاگو ہوتی ہیں، سمندروں کے جانوروں پر لاگو نہیں ہوتی. بس آپ ریفرنس دیکھ رہے ہیں، آیت نمبر بھی کوٹ کر دی محترم نے اور حدیث حوالہ بھی دے دیا، تو اتنا کافی. پھر بھی یہ مسئلہ اختلافی ہے، ہم دوسرے فقہا کا بھی احترام کرتے ہیں. اگر
شافی لوگ کھا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں امام شافی پر ہمیں زیادہ اعتماد ہے تو ٹھیک ہے, لیکن فنڈر گیری نہ کریں کہ ہمیں آتا ہے ابو حنیفہ کو نہیں آتا تھا. تو پشاور والوں سے میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رفع الیدین کا مسئلہ ہے, اگر اس طرح دلائل ہوتے ہیں نا جس طرح, اچھا ایک رفع الیدین کے مسئلے میں ایک اور گڑبڑ کی جاتی ہے, جزء رفع الیدین للبخاری, امام بخاری کا ایک رسالہ ہے جزء رفع الیدین, اس میں رفع الیدین کی حدیثیں لائے ہیں. لوگ اس کو بھی صحیح بخاری سمجھتے ہیں, حالانکہ وہ صحیح بخاری نہیں ہے, وہ بخاری صحیح بخاری کے علاوہ الگ رسالہ ہے, لیکن عوام کہتی اتنی حدیثیں امام بخاری نے روایت کی ہیں, جس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ ساری کہاں ہیں, صحیح بخاری میں, حالانکہ وہ صحیح بخاری میں نہیں ہے. بس امام بخاری کا نام آ گیا, آپ نے امام بخاری کی حدیث کو کیا سمجھنا شروع کر دیا, لکھا ہوتا ہے نا رواہ البخاری, تو الادب المفرد بھی امام بخاری کا رسالہ ہے, اس میں تو ضعیف حدیثیں بھی ہیں لیکن وہ بھی کیا ہے, رواہ البخاری. بس پبلک دیکھ رہی ہے رواہ البخاری. یہ تو علم کی حالت ہے. فنٹر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے فقہا پر کیا کرتے ہیں, اعتراض. تو رفع الیدین کا مسئلہ بھی اختلافی ہے, اس میں امام حنیفہ کے دلائل کمزور نہیں ہیں. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں, جب وہ رفع الیدین کی حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں تو صاف لفظوں میں کہتے ہیں وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی صحابہ میں بعض صحابہ کا مذہب ہے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث لاتے ہیں تو لکھتے ہیں وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. رفع الیدین کرنے کے بارے میں کیا کہا, بعض صحابہ کا, نہ کرنے کے بارے میں کیا کہا, بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے یہ. تو پشاور والوں, جو مذہب اسلام تمہیں ملا ہے نا وہ غلط بولو نہیں ہے. اور جتنے آپ کو دوسرے مسلک کے لوگ نظر آئیں گے پاکستان میں فقہ حنفی کے علاوہ, ہاں شافی ملیں گے, وہ صدیوں سے شافی ہیں, لیکن حنفی اور شافی کے علاوہ جو آپ کو ملیں گے نا بر صغیر میں, 2-3 پشتوں کے بعد جا کے وہ بھی حنفی ہوں گے. ان میں کسی کے باپ یا تو حنفی ہے, کسی کا دادا یا پردادا, پردادا سے اوپر ایک اور ابا چلے جاؤ, اس سے اوپر آ کے کوئی بھی آپ کو دوسرے مسلک کا نہیں ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے جتنا پیچھے جائیں گے یہ سارے کیا ہوتے چلے جائیں گے, حنفی. تو یا تو وہ والا جو اسلام آیا تھا وہ غلط تھا, ٹھیک ہے نا, اگر آپ صحیح ہیں تو وہ غلط کہنے میں بہت سارے اعتراضات ہیں. اس کا مطلب وہ سارے غلط, جہاد بھی غلط ہوتا رہا, انگریز خام خواہ میں آگے لڑتا رہا ان لوگوں سے, ان کی حکومتوں, وہ اسلام سمجھ کے لڑتا رہا ان سے کہ یہ مسلمان ہیں. تو لیبل کو مت دیکھو. وہ ایک آدمی نے چینی کی بوری پہ چاول لکھ دیا, کسی نے پوچھا اندر چینی ہے باہر چاول لکھا ہوا ہے, دوسرے نے کہا کہ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. مکھیاں لیبل دیکھ کے دھوکے میں نہیں آئیں گی, چینی کی خوشبو دیکھ کے وہ اس بوری کی طرف لپکیں گی. تو آپ دیکھو اسلام کی اوریجنل خوشبو کس میں آپ کو نظر آئے گی. قرآن و سنت کا لیبل ہر آدمی بڑے آرام سے لگا لیتا ہے, سمجھتے ہو. تو ہم اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں اس لیے نہیں, جو قرآن نے جو کہا نا باپ دادا کو فالو مت کرو, وہ باپ دادا ہیں جو گمراہ ہیں. جس کے باپ دادے محمود غزنوی جیسے ہوں, جس کے باپ دادا ٹیپو سلطان جیسے ہوں, ایسے ابا دادا کو فالو کرنے کا بولو نا حکم ہے. ہمیشہ سے جہاد حنفی شافی لوگ ہی کرتے آئے ہیں, جن میں حنفیوں کا کردار بہت زیادہ ہے, شوافی بھی, حنبلی بھی, مالکی بھی, یہ لوگ کرتے آئے ہیں. باقی تو تھے ہی آٹے میں نمک کے برابر, بہت سے تو سرے سے تھے ہی نہیں اور اب بھی آٹے میں نمک کے برابر ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی تحقیق ہے اس وقت بھی پوری امت میں مسلمانوں میں 50% حنفی ہیں, 30% امام شافی کو فالو کرنے والے ہیں, 17% فقہ مالکی کو, کتنے ہو گئے یہ 97, 2% فقہ حنبلی کو, 1% باقی لوگ ہیں. تو وہ 1% یہ دعویٰ کریں ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں اور باقی سارے اندھے مقلد ہیں, تو یا تو وہ 1% جنت میں جائیں گے میرے بھائی, یا یہ 97. تو وہ جو حدیث میں آتا ہے نا میری امت کی 80 صفیں ہوں گی, مجھے لگتا ہے وہ نہیں ہوں گی, یعنی اگر اس تحقیق کو آپ مان لیتے ہیں. تو اتنے سارے تو کہاں جا رہے ہیں, اور یہ سارے غلط ہو گئے, یہ سب اندھے مقلد ہیں. تو یہ عجیب سی کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہے, یہ لیبل ہے بھائی, لیبل کو مت دیکھو. چینی کا لیبل لگا ہوا ہے, سوری چینی کی بوری پہ کیا لیبل لگا ہوا ہے, چاول کا لیبل لگا ہوا ہے. تو مکھی کو اتنی سینس ہے, وہ خوشبو دیکھ کے جاتی ہے. افغانستان کا جو لا ہے نا وہ فقہ حنفی ہے. جب سے یہ چاروں فقہ وجود میں آئے ہیں, دنیا میں جہاں بھی حکومت قائم ہوئی ہے نا اسلامی, قانون کا حصہ کوئی مخصوص فقہ بنائے, یا تو فقہ حنبلی بنائے یا فقہ مالک. فلسطین میں آج بھی یا تو فقہ شافعی ہے یا مالکی ہے, مجھے لفظ مجھے اچھی طرح وہ اسپیسیفک وہ فقہ یاد نہیں رہا.
سعودی عرب میں لا میں آج بھی کیا ہے؟ فقہ حنبلی ہے. اور افغانستان میں کیا ہے؟ آج بھی امریکہ ابھی تک اس کو چینج نہیں کر سکا, وہ فقہ حنفی ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک مخصوص فقہ کیوں لاگو کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اگر حکومت کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ آپ نے قرآن حدیث پہ فیصلے کرنے, تو لیبل بہت اچھا ہوگا, لیکن قرآن و حدیث کے نام پہ تحریفات شروع ہو جائیں گی. تو پابند بنایا جاتا ہے کہ آپ قرآن و سنت کی تحقیق اس فقہ سے نہیں نکلنی چاہیے باہر. جیسے سعودی عرب میں اگر جج کو کھلی چھوٹ دے دیں کہ آپ خود تحقیق کرو, تو کیا پتا وہ کل کیا مارکیٹ میں لے آئے, غامدی صاحب جیسا کوئی آ جائے اور وہ عورت کی عدت ہی کو کیا کر دے, ختم. وہ کیا عدت ہی نہیں ہے, وہ اپنی لاجک لائے. تو مخصوص کا پابند بنانا اس لیے پڑتا ہے کہ ایک حد تک نہیں, یہ قرآن و اور اس پاکستان میں چونکہ کوئی مخصوص فقہ آئین کا حصہ نہیں ہے, اس کا نقصان آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب حکومت کو کوئی غیر شرعی قانون پاس کرنا ہوتا ہے, کچھ سرکاری مولویوں کو بٹھا کے ڈیبیٹ کرا کے ان کو اسلام کا لیبل لگا کے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا جاتا. مثال کے طور پر ایوب خان نے کیا کیا تھا؟ ایوب خان نے یہاں کے علماء سے پوچھا کہ ڈیورس کے بعد عدت کے کیا احکام ہیں. سب علماء نے کہا 3 حیض عورت کو انتظار کرنا پڑے گا. کتنے حیض؟ 3 حیض. اس سے پہلے عورت کہیں اور شادی بولو نہیں کر سکتی. اس نے کہا یہ 3 حیض تو ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں. پھر اس نے دوسری شادی پر پابندی کی بات کی, تو علماء نے کہا دوسری شادی پر پابندی نہیں لگ سکتی. اور بہت سارے مسائل ہیں. طلاق میں وہ یہ چاہتا تھا کہ حکومت کے پاس یہ معاملہ آئے طلاق کا, ڈیورس کا, مرد کو جو اختیار ہے نا جب چاہے طلاق دے دیتا ہے, یہ گورنمنٹ اس میں انوالو ہونی چاہیے. تو علماء نے کہا گورنمنٹ اس میں انوالو نہیں ہو سکتی. اس نے کیا کیا؟ اب وہ آئین سے قرآن و سنت کو تو نہیں نکال سکتا تھا نا ایوب خان, وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ آئین سے یہ شق نکال دے کہ قرآن و سنت کے خلاف بھی قانون بنے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, قانون اپنی مرضی کا ہوگا, لیبل اس پہ کون سا لگائیں گے؟ تو مارکیٹ میں ہر طرح کے مولوی مل جاتے ہیں. اس نے مصر سے ایک ماڈرن قسم کے مولانا کو بلوایا, ماڈرن جو اپڈیٹ قسم کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں بڑے زمانے کے حساب سے چلنے والے, جو بالکل غامدی ٹائپ کے آدمی تھے. انہوں نے کہا ایکچولی یہ جو 3 حیض ہے نا اصل میں یہ 90 دن ہے. کتنا ہے؟ تو عدت 3 حیض نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں؟ 90 دن. 3 مہینے 90 دن کے ہوتے ہیں, تو وہ اجتہاد کر کے یہ گنجائش ہے, چلو بھائی 90 دن ہو گئی. اس نے کہا کہ طلاق کے بعد اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ رجوع بھی کر سکتے ہو. تو اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک ثالثی بھی ہونا چاہیے. تو یونین کونسل وہ کیا کرے گی؟ ثالثی کا کردار. قرآن نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ثالثی کر کے دونوں میں جوڑ پیدا کرے گی, جوڑ اگر دونوں چاہیں گے تو جوڑ ہو جائے گا. انہوں نے اس یونین کونسل کو طلاق کے اختیار بھی دے دیا کہ مرد جب طلاق دے گا تو یونین کونسل سے رجسٹر ہونا ضروری ہے, چاہے جتنی مرضی دے دے. سمجھتے ہو؟ خیر اتنے تحریفات کرتے 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 اس کو قانون کا حصہ بنا کے پوری قوم پہ کیا کر دیا؟ تھوپ دیا. اور کہا یہ دیکھو یہ مولوی ہے اور یہ ہر مسئلے پر دلیل کہاں سے دے رہا ہے؟ قرآن سے. اس وقت علماء نے, جس میں خاص طور پر مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کتابیں لکھی کہ یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے, لیکن کسی نے ان کی نہیں سنی, گورنمنٹ نے نہیں سنی. اس نے کہا آپ کی مرضی کا قرآن نہیں مانتے, ہم وہ مانیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا. تھوپ دیا ہمارے اوپر. سمجھتے ہو؟ سود کے بارے میں بھی ایسے ہی. اور یہ جو عدالتی خلا چل رہا ہے یہ کسی کے نزدیک بھی شریعت میں معتبر نہیں ہے, لیکن خلا کا لفظ بھی قرآن سے لیا, آیتوں میں تحریف بھی کی. جنرل مشرف نے قرآن و سنت کا لیبل لگا کر اس کو پوری امت پہ کیا کر دیا؟ تھوپ دیا. اگر کسی مخصوص فقہ کے پابند ہوتے تو یہ حرکت بولو نہ ہوتی, کیونکہ یہ چاروں فقہ میں قرآن و سنت کی تشریح ہو چکی ہے. تو پھر عدالت پابند ہوتی, بھائی آپ کو اس تشریح سے ہٹنے کی اجازت نہیں. جیسے سعودی عرب کی عدالت پابند ہے. آپ کو پتہ ہے سعودی عرب میں نجی محفل میں تو مفتی فتویٰ دے دیتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے. سعودی عرب کی عدالت یہ فتویٰ نہیں دے سکتی. سعودی عرب کی عدالت میں کوئی جائے گا نا کیس لے کے 3 طلاقیں دی, عدالت سے جو حکم صادر ہوگا وہ کیا ہوگا؟ 3. کیونکہ عدالت کس کی پابند ہے؟ فقہ حنبلی کی. تو تحریفات ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس بیس پر تو میں پشاور والوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اپنے اس مسلک کی حفاظت کرو جو تمہیں وراثت میں ملا ہے. اور یہ باپ دادا کی اندھی تقلید نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے جن باپ دادوں کی تقلید سے منع کیا وہ گمراہ باپ دادے تھے جو خود مشرک, خود گمراہی پہ تھے. ہم جن باپ دادوں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جو انگریزوں سے لڑتے آئے ہیں, جنہوں نے بر صغیر میں اسلام کی حفاظت کی, جنہوں نے عقیدہ توحید کی حفاظت کی, جنہوں نے بدعات کا خاتمہ کیا. ہم ان باپ دادوں کی بات کر رہے ہو. اگر ان باپ دادوں سے آپ اگر ہٹ گئے
تو یاد رکھو بے لگام اونٹ ہو, پھر آپ کی بریکیں فیل ہیں. پھر کوئی بھی قرآن و سنت کے نام پہ کہیں بھی لے جائے آپ کو, تو امت کا جو اتحاد ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پارا پارا ہو جائے گا. آپس میں لڑنا شروع کر دو گے, کفر کے خلاف متحد نہیں ہو سکتے. ہاں بدعت کے معاملے میں کسی کو فالو نہیں کرنا. تو بہت سی بدعات ایسی ہیں جو فقہ حنفی میں گھسیڑی گئی ہیں, حالانکہ فقہ حنفی کا ان سے تعلق نہیں. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, بہت لمبی بات ہو گئی. وہ انگریز خاتون کی بات چل رہی تھی جنہوں نے کہا تھا کہ پادریوں نے بیڑا غرق کر دیا. تو مجھے یہاں سے خیال آیا کہ پادریوں نے کیا کہ اس کا مطلب نہیں کہ علماء نے بچایا ہوا ہے. تبھی دیکھو 1400 سال بعد بھی اسلام محفوظ ہے. رمضان کے اسی طرح روزے رکھے جاتے ہیں. کتنے لوگ آئے انہوں نے قربانی میں تحریفات کی کہ نہیں جی اتنے پیسے غریب کو دے دو, مگر آج پوری دنیا میں مسلمان کیا ذبح کرتے ہیں؟ جانور. کیونکہ علماء نے لوگوں کو ہر دور میں بتایا کہ نہیں بھائی جب تک جانور نہیں کٹے گا اس وقت تک قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا. علماء نے بتایا جب تک حج نہیں ہوگا, حج کے پیسے غریب کو دینے سے حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی. بہت سے لوگوں نے داڑھی کا انکار کیا, ماحول سے متاثر ہو گئے. علماء آج بھی کہتے ہیں بھائی داڑھی رکھنا کیا ہے, چاہے لوگ مانے نہ مانے ضروری ہے. کتنے لوگ آئے حقوق نسواں کے نام پہ, عورت کے حقوق, ویمن رائٹس کے نام پہ انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے طلاق کے اختیارات دے دیے کہ بھئی اس سے عورت کا حق بڑھ جائے گا. آج بھی اہل علماء بتاتے ہیں ڈیورس کا حق اسلام میں صرف کس کے پاس ہے؟ بولو, مرد کے پاس ہے, جج کے پاس. جج کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. اور میں یہ جو بار بار کہتا ہوں نا, جج کا عدالت کا خلا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے چند شرطوں کے. یہ میں چند دن تک کہتا رہوں گا, اس کے بعد مجھ پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی, یہ بتا دوں. اس لیے اس سے پہلے سن کے آگے پھیلا دو. گورنمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ عدالت کے قانون کے خلاف کھلے عام ممبر پہ بیٹھ کے بولتے رہو اور حکومت آرام سے خاموش بیٹھی رہے. ایسا نہیں ہے. ایسے علماء کے منہ بھی بند کیے جائیں گے جو عدالت کے خلا کے فیصلے کو کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. میرے پاس ایسے کئی کیسز آئے ہیں. میں نے جب سنا تو خواتین نے کہا کہ بھئی یہ عدالت, میں نے خلا کے جب وہ تحریر پڑھی میں نے کہا محترمہ یہ کسی بکری کو کھلا دیں, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت. جس خدا نے آپ کو اس مرد کی بیوی بنایا, حلال کیا ہے, اس خدا کے حکم پر ہی آپ اس پر حرام ہوگی, اس کے بغیر کسی اور کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو؟ جج تو پکڑا رہے ہیں. آپ کی بیوی کا کسی سے ناجائز تعلق ہو جائے, بیوی جا کے بول دے مجھے نہیں رہنا, عدالت کہے گی جا خلا کی ڈگری لے بھائی جہاں چاہے شادی کر. ایسے تھوڑی ہوتا ہے اسلام میں. نہیں آ رہا سمجھ میں تو چھوڑو, رہنے دو. تو عدالت نے تو کھلا کر دیا. میں کہتا ہوں جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. ہم حکومت کے, یہ تو لبرل لوگ ہمیں حکومتوں کے غلام بنا رہے ہیں. ویسے یہ کہتے ہیں ہم غلامی کے قائل نہیں ہیں. او بھائی تم نے ہمیں خدا کی غلامی سے نکال کے حکومتوں کا غلام بنا دیا کہ اپنی بیوی بھی آپ کی اپنی نہیں رہی ہے, وہ بھی گورنمنٹ کی پرمیشن سے آپ رکھ سکتے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ گورنمنٹ کہے گی کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہے تو آپ کی بیوی ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. اسلام نہیں مانتا اس کو. اسلام کہتا ہے ایجاب و قبول ہو گیا آپ کی بیگم, ٹھیک ہے نا, ڈیورس دے دی, ختم. جج کی ڈیورس کوئی معتبر نہیں ہے سوائے چند کنڈیشن میں. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں جج بھی نکاح ختم کر سکتا ہے, لیکن وہ بہت کم ہے. تو یہ باتیں علماء ہی بتاتے ہیں جو دین کے ٹھیکیدار نہ کہو لیکن چوکیدار الحمدللہ ہیں کہ وہ اسلام میں تحریف نہیں ہونے دیں گے. اور جو عورتیں عدالت کے خلا کو مانتی ہیں, میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, جب مفتی فتویٰ دیتا ہے نا کہ یہ عدالت کا خلا غلط ہے, عورتیں کہتی نہیں میں نہیں مانتی اس کو, مفتی کے فتوے کو, تو بھائی صرف مفتی کے فتوے کو نہیں, آپ پورے اسلام کا انکار کرو. کیونکہ یہ چاروں فقہ کا فتویٰ ہے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, چاروں فقہ کے علماء کا فتویٰ ہے کہ عدالت کا جو موجودہ خلا کا پاکستان میں نظام چل رہا ہے وہ 100% بولو غیر, اس سے بیوی نکاح ختم نہیں ہوتا, نہ وہ کسی اور کے لیے حلال ہوتی سوائے چند صورتوں کے. تو جب آپ عورتیں عدالت سے خلا لیا کریں نا اور وہ مفتی کے فتوے کو نہیں مانیں, تو بھائی مفتی ہی کی فتوے پر تو نکاح آپ کا ہوا تھا اور شوہر کے لیے کیا ہوئی تھی؟ حلال. وہی اسلام, مفتی ہی تو فتویٰ دیتا ہے اسلام کی بیس پر کہ جب آپ کا شوہر مرے گا تو آپ کو اس کی جائیداد میں حصہ ملے گا. مفتی نے تو کہا نا, جب آپ کا ابا مرے گا تو آپ کے ابا کی جائیداد میں آپ کا حصہ ہوگا. تو اگر آپ نے اسلام کو اپنی ڈکشنری سے نکالنا ہے تو پھر پورا نکالیں. آپ کہیں ہم مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے, ہم اسلام کو نہیں مانتے, ہم عدالت کے خلا کو مانتے ہیں, تو بھائی پھر عدالت کے خلا کو آپ مان رہے ہو جبکہ سارے مفتی کہہ رہے ہیں یہ کلعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا مطلب آپ اسلام کو نہیں مانتے. تو جب اسلام کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو آپ کے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا, کیونکہ انگریزوں کے ہاں باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ بولو نہیں ہوتا جب تک وصیت نہ کی ہو. سمجھتے ہو؟ انگریزوں کے ہاں شوہر کے ذمے نہیں ہے بیوی کے حقوق اور نان نفقہ اٹھانا,
تو آپ اپنے میاں سے انڈے پراٹھے کے پیسے ابے بول لو نا, نہیں مانگا کرو. یہ تو اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ اس کو کھلا. مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے تو کمبخت نے 4 شادیاں تو کر لی ہے. کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کون کچھ ایسی مثال دیں, کوئی ایسی غلطی جو ریورس نہیں ہو سکے. غلطی تو ہو گئی ہے, وہ واپس, میں نے کہا یہ 4 شادیوں والی غلطی ہے, جب ایک دفعہ ہو جائے وہ ہو گئی. جیسے چکی میں ایک اتنا سا پلو پھنس جائے نا, تو اب یہ نکل سکتا ہے, اب یہ پورا بندہ ہی اندر جا کے قیمہ بن کے نکلے گا. تو آپ کہتے ہیں ایک طرف ڈراتے بھی ہو, ایک طرف کہتے بھی ہو کرو, تو میں یہ ڈراتا اس لیے ہوں کہ یہ سوچ کے کیا کرو, قیمہ بن کے نکلے گا, ثواب ملے گا, ثواب بہت ملے گا. تو یہ جو اسلام کے حکام ہیں, پھر عورت اس سے جو فائدہ اٹھا رہی ہے, پھر یہ اٹھانا بھی چھوڑ دو. شوہر سے انڈے پراٹھے کے پیسے مت مانگا کرو, شوہر سے گیس بجلی کا بل. امریکہ میں نہیں ہوتا بھائی, میاں اپنی الگ چائے بناتا ہے, بیگم صاحبہ اپنی الگ چلائے. وہ اپنے پیسوں کے پاپے اس میں ڈبو ڈبو کے کھاتا ہے, بیگم کے اپنے پیسوں کے پاپے آتے ہیں جو اس میں ڈبو ڈبو کے کھاتی ہیں. سمجھتے ہو؟ بچوں کا بھی دونوں مل مل کے خرچہ اٹھاتے ہیں اگر ہو جائیں, اور پتہ چل جائے کہ یہی والا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر ورنہ وہ بھی نہیں اتارتا. تو ان کے ہاں تو پھر یہ ہے آزاد زندگی. پھر بڑھاپے میں اب کوئی حقوق نہیں ہے کہ ماں کے قدموں میں, کسی انگریز کو دیکھا ماں کے قدموں میں جنت منت تلاش کرتے ہوئے دیکھا کبھی کسی نے؟ ہے بھائی کہ ابا کی پیشانی پہ محبت سے انگریز دیکھ رہا ہے تاکہ مجھے حج عمرے کا ثواب ملے ہیں, اور ڈیڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر, وہ اس طرح کہے گا ڈیڈ تم یہ کیا کر رہے ہو یار, تمہیں تو اوڑا ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا ڈیڈ, شرم نہیں آتی, اپنے دادا کو تم نے وہاں بھیجا ہوا تھا. تو ڈیڈ یہ اس طرح کر کے, اگر وہ ڈیڈ پتہ چل جائے کہ یہ ڈیڈ ہے, ورنہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈیڈ, آر یو مائی ڈیڈ ریئلی. تو یہ کلچر ہے اگر اسلام کو چھوڑتے ہو. تو اس لیے خواتین جو بار بار میرے بیان پہ غصہ ہوتی ہیں نا کہ میں جب کہتا ہوں عدالت کا خلے سے نکاح ختم نہیں ہوگا, جج کو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. تو یہ باتیں عورتیں غصہ ہوتی ہیں کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہا ہے, ہمیں باؤنڈ بنا دیا میاں کا. تو بھائی پھر آپ کو اگر آزادی چاہیے تو پھر ہر قسم کی آزادی. پھر میاں نہیں ہوتا, پھر بوائے فرینڈ ہوتا ہے. یہ میاں کی پھٹیک کیوں پھلی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ, پھر وہ یہ کلپ آ جائے گا, دیکھو یہ ممبر پہ بیٹھ کے پھٹیک مٹیک کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو ہے تو ٹینشن ہی نا, ٹینشن کی جب سپرلیٹیو ڈگری پھٹیک ہے, ٹینشن تو بہت ہلکا لفظ ہے, صحیح ہے نا. تو یہ میاں کی ٹینشن کیوں پالی ہوئی ہے, یہ بچوں کو میاں کیوں لے کے جا رہا ہے. میاں بولے بھائی بس تو نے پیدا کی ہے, سنگل مدر کا بھی تو ایک سسٹم ہے نا گوروں کے ہاں. تو یہ سارے جو تمہارے ساس کا, تمہاری اماں کا احترام کر رہا ہے, تمہارے ابا کا احترام کر رہا ہے, تو ایسا اسلام نہیں سکھایا ہے یہ سب چیزیں, ورنہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو جب اسلام نے آپ کو اتنے سارے حقوق دیے ہیں تو اس مکھنچو کو بھی کچھ حقوق دیے ہیں جو پھلترو کی سرات کی طرح آپ کے ساتھ چپک گیا ہے, جو صبح شام انڈے پراٹھے لا کے کھلا رہا ہے, آپ کے بچوں کو پال رہا ہے, آپ کا علاج کا خرچہ اٹھا رہا ہے, آپ کو مکان لے کے دے رہا ہے, گیس بجلی کا بل لے کے دے رہا ہے, آپ کو وہ سارے اٹھا رہا ہے. تو اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ تو چھوڑے گا تو یہ چھوٹے گی, ورنہ نہیں چھوٹے گی. یہ تو اس پہ ذمہ داریاں بھی تو, اور اس میں آپ کا فائدہ بھی ہے نہ. عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں, ادھر سے طلاق لی ادھر لی, ایسی بہت ساری عورتیں, وہ پھر وہ پرانا والا یاد آ رہا ہے. اتنے کیسز میرے پاس ہو چکے ہیں, خلا لینے کے بعد کہہ رہی نہیں پرانا والا ہی زیادہ اچھا تھا, پرانا والا کہہ رہا ہے جاؤ دفعہ یہاں سے, میں نہیں رکھوں گا. تو وہ تو قوت فیصلہ نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس امت میں علماء ہیں جنہوں نے اسلام میں تحریفات سے روکا ہوا ہے. تو قرآن کی آیت آج میں ختم کر کے تاکہ اگلے ہفتے اگلے صورت پہ چلیں. تو قرآن کہہ رہا ہے جب دلائل کی دنیا میں یہ ہار گئے, لا یزلقونک بابصارہم, تو اے نبی یہ اپنی نگاہوں سے آپ کو گرانا چاہیں گے. کیا مطلب؟ آپ کی شخصیت کو مجروح کریں گے. تو آج بھی جب علماء سے لوگ دلائل کی دنیا میں ہارتے ہیں تو پھر مولویوں کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں کہ یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں, یہ یوں ہوتے ہیں, یہ یوں ہوتے ہیں, تاکہ ان کی شخصیت علماء کا وقار لوگوں کی نظر میں گرے اور لوگ علماء سے عظمت, عقیدت اور محبت کے بجائے ان سے نفرت کرنا شروع کر دیں. تو یہ آخری حربہ ہوتا ہے جو مشرکین مکہ کا تھا. ایک آیت پھر بھی رہ گئی ہے, وما ہوا الا ذکر للعالمین. پھر جب رہ گئی ہے تو پھر اب کیا کریں, مجبوری ہے. وہ پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس پہ درس دیں گے, کیونکہ ابھی شروع کر دیا تو پھر بہت لمبا ہو جائے گا. جلدی سے ایک دو سوال بس پڑھ لیتے ہیں. میں بحرین کے آرمی میں کام کرتا ہوں. 1 مٹھی کے جتنا داڑھی رکھنا منع ہے اور صرف 1 انچ جائز نہیں ہے. جس کنٹری میں آپ کو, جس آرمی میں آپ کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں آپ کے لیے جاب کرنا بالکل جائز نہیں ہے, چاہے بحرین ہو چاہے سعودی عرب ہو.
کیونکہ داڑھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. آپ کو پتہ ہے جس کنٹری میں آپ اسلام کے حکم پر عمل نہ کر سکیں وہاں سے تو ہجرت کرنا واجب ہے, تو جاب کرنا کیسے جائز ہوگا؟ سمجھتے ہو؟ وہاں سے تو ہجرت کرنا آپ پر واجب ہے. صحابہ نے کیوں مکہ سے ہجرت کی؟ دین پر عمل کرنا مشکل تھا. تو حالانکہ اپنا وطن چھوڑنا زیادہ مشکل کام ہے, تو جاب چھوڑنا, تو جاب تو اور 10 درجنوں جابیں ہیں. تو آپ جاب چھوڑ دیں, داڑھی اسلام کا حکم ہے. اور قطر کی حکومت سے آپ یہ کہیں کہ دیکھو تم مجھے خدا کی نافرمانی کروا رہے ہو, تو جو آدمی خدا کا وفادار نہیں ہوتا تمہاری گورنمنٹ کے ساتھ وفادار ہوگا وہ؟ میں ایک انگریز کا واقعہ سناؤں آپ کو. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ کہیں امریکہ میں, یورپ میں کہیں جاب کے لیے کسی گورے نے کسی مسلم کو بلایا, انٹرویو لیا اس سے, اور گورا بڑا ہوشیار تھا. وہ جاب کی نوعیت بھی بڑی حساس تھی نا, یعنی کوئی ڈیفینس کے شعبے سے اس کا تعلق تھا. تو اس کی داڑھی تھی پوری مسلمان کی. اس گورے نے اس سے کہا کہ سارا انٹرویو لے لیا, تنخواہ بھی بہت اچھی, لیکن کہا کہ یار تم نے یہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تم نے یہ داڑھی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اگر وہ کہتا کلچر ہے تو وہ کٹوا دیتا. تو اس نے کہا کہ یہ خدا کا حکم ہے. اس نے کہا خدا کو مانتے ہو؟ ہاں بھائی خدا کو مانتا ہوں, میں مسلمان ہوں, خدا کا حکم ہے کیا رکھو؟ داڑھی رکھو, اس لیے رکھی ہوئی. اس نے کہا اگر جاب چاہیے تو یہ داڑھی کاٹنی پڑے گی آپ کو. اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے, 24 گھنٹے آپ کے پاس سوچنے کا ٹائم ہے, آپ کل آ جائیں, داڑھی کاٹ لیں تو آپ کو جاب مل جائے گی. وہ اگلے دن گیا, داڑھی کاٹ دی اس نے. تو اس گورے نے کہا میں یہی آپ کا امتحان لے رہا تھا, جو اپنے خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ بھی مخلص. بولو نا, تم پیسوں کے لیے کر رہے ہو نا, تو کل وہاں پیسہ زیادہ ملے گا, ہمیں دھکا دے کے بھاگ جاؤ گے, معاہدہ توڑ دو گے ہم سے. تو جو لڑنے والے فوجی ہیں اسلامی ملک کے لیے, وہ تو لڑتے ہی اس بیس پر ہیں کہ اس میں شہادت ملتی ہے, خدا کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے. ہم اگر پاکستان کے لیے لڑنے کو عبادت سمجھتے ہیں تو پاکستانی کی وجہ سے تھوڑی, اللہ کے حکم کی وجہ سے, کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ کسی ملک سے ایگریمنٹ کریں تو اس ایگریمنٹ کو کیا کریں؟ پورا کریں. لڑنے کا ہو تو لڑنے کے ایگریمنٹ کو پورا کریں آپ. تو یہ عجیب عرب ملکوں کا کھوپڑی ہے, کس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ جو آدمی خدا رسول کی نافرمانی کر دے آپ کی خاطر, تو وہ آپ کے ساتھ کیسے وفا کرے گا بھائی؟ تو فوج میں تو مذہبی لوگوں کو رکھنا چاہیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض مذہبی لوگوں میں کھوپڑی نہیں ہوتی, جنونی ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ اپنے ہی ملک میں دھماکے نہ شروع کر دیں. یہ خطرہ بعض, سب میں نہیں ہوتا, بعض لوگوں میں ہوتا ہے, لیکن یہ مذہبیوں میں نہیں, غیر مذہبی میں بھی بہت ہے. ابھی جو ماضی میں ملک میں اتنے دھماکے ہوئے ہیں, بہت سے بغیر داڑھی والے زیادہ تھے اس میں, جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں نا, وہ تو برین واش کسی کا بھی کیا جا سکتا ہے. تو ملک کے ساتھ وفا وہی کرے گا جو پہلے کس کے ساتھ وفا کرے گا؟ اللہ کے ساتھ. جو اللہ کے ساتھ وفا نہیں کر رہا وہ کنٹری کے ساتھ کیسے وفا کرے گا بھائی؟ وہ کہے گا یار میں تنخواہ لے کے لڑ رہا ہوں, اب میں لڑنے میں جان دے دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے نا, میں کیوں جان دوں؟ تو بہت, تبھی تو دیکھو امریکہ افغانستان میں کیوں ہارا ہے. اسی ایک وجہ یہ تھی کہ افغانی جس طرح سے, جس جذبے سے لڑے ہیں, وہ جذبہ امریکیوں میں نہیں تھا. وہ وہاں طاقت, اتنی طاقت جس کی آپ آخری درجے کی طاقت, اور یہاں طاقت لیس, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے, میں نے ایک انگریز کا انٹرویو خود سنا یوٹیوب پر, ایک انگریز فوجی کا ایک نیوز چینل نے انٹرویو لیا کہ تمہیں یہاں افغانستان میں لڑتے ہوئے کیسا لگ رہا ہے. اس نے کہا بہت مشکل ہے, دے فائٹ ٹو ڈائی. یہ لڑتے ہیں کس کے لیے؟ موت کے لیے. تو مرنے کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچیں, تو کیسے جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ تو یہاں بھی عرب حکومتوں کو چاہیے کہ بھائی ایک فوجی اگر داڑھی رکھ رہا ہے تو وہ تو مذہب کو فالو کر رہا ہے نا, تو جو مذہب کو فالو کرے گا وہ تو آپ کے لیے زیادہ اچھی طرح سے لڑے گا, کیونکہ مذہب نے اس کو حکم دیا ہے. تو اور جو داڑھی کاٹ لے گا آپ کے کہنے پر, کیا بھروسہ ہے کل وہ پیسہ دیکھ کے وہاں کو کنورٹ ہو جائے, وہ جان بچا کے بھاگ جائے میدان جنگ سے, کیا بھروسہ ہے اس کا؟ تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات ہے نہیں. بہرحال داڑھی کاٹنے کی اجازت شریعت میں نہیں ہے. اچھا بھائی میری عمر 40 سال ہے, پہلی بیوی سے علیحدگی ہوئی, کوئی اولاد نہیں, میں نے ارادہ کیا کہ بچوں والی طلاق یافتہ سے نکاح کروں. ایک سید گھرانہ بھی دیکھا, میرا گھرانہ کہتا ہے کہ بغیر بچوں والی, پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے آگے, تو بچوں والی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ بغیر بچوں والی مل رہی ہے تو بچوں والی کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ احمقانہ کام کر رہے ہو. سنا ہے کہ آپ بھی نے بھی بچوں والی سے نکاح کیا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میری سوچ یہ کہ بچوں کی کفالت بھی ہو جائے گی, اور ایسے بھی اور بھی بچے ہو گئے تو اور اچھی بات ہے, بچے ہی بچے. وہ ہے نا ایک آدمی کی, اکثر میں سناتا ہوں نا, ایک آدمی کے اپنے پہلی بیوی سے بچے تھے,
اس نے کسی ایسی خاتون سے شادی کی جس کے پہلے سے بچے تھے, پھر ان دونوں کے اپنے بچے بھی ہو گئے. تو ایک دن یہ آفس میں تھا, اس کی بیوی نے فون کیا کہ آپ جلدی گھر آئیں, بچوں کی آپس میں بہت لڑائی ہو رہی ہے. اس نے کہا کون کس کو مار رہا ہے؟ اس نے کہا پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا, پھر آپ کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا, پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو, اور پھر آپ کے بچوں نے اور ہم دونوں کے بچوں نے مل کے میرے بچوں کو مارا. صحیح. تو بچے ہی دیکھو, یہ جن صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے ایک ایسی خاتون بھی مل رہی ہے جو بچوں کے بغیر ہے, اور ایک ایسی بھی مل رہی ہے جو بچوں والی ہے, تو میں کہوں گا دونوں سے کر لو, دونوں سے کر لو. اس میں کیا جا رہا ہے یار, کیونکہ ہم نے تو اس طرح ہی کیا ہے, بچوں والی سے بھی کیا, بغیر بچوں والی سے بھی کیا, تو دونوں سے کر لو. یہ سارا ٹینشن جب ہوگی جب ایک ہی کرنی ہے. تو اس لیے ماں باپ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں کہ یار ہم کسی کے بچے کیوں پالیں, تو وہ ہمیں بچوں لیس والی چاہیے, تو بھائی یہ والی بھی کر لو وہ والی بھی کر لو. اب آپ کہو کہ پھر تو دونوں ہی نہیں کریں گے, تو بھاڑ میں جائے, دفاؤ کہیں اور کرو. تو جو کر لے یہ سن کے تو اس سے کر لو, تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. البتہ یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ جب کسی بچوں والی سے آپ شادی کریں تو اس کو پہلے یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں, میں ان کو اپنا سمجھنے کی کوشش کروں گا, لیکن اس کی طرف میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ یہ بہت مرد کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے بچوں کو اپنا سمجھنا شروع کر دے. بعض دفعہ وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے, پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں. پھر آپ کے اپنے بچے بھی ہوں گے تو آپ کو ان پہ زیادہ پیار آئے گا, ان پہ کم آئے گا. تو یہ فرق ہوتا ہے, یہ نیچرل ہے. تو اپنے آپ کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالو جو افورڈ نہ کر سکو. پھر اس پہ آپ کے اپنے بچوں کو بھی اعتراض ہوگا کہ ابا ہمارے, آپ ان کو ترجیح دے رہے ہو ہم پہ. تو یہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں, اسی وجہ سے لوگ کرتے نہیں ہیں ایسے موقع پہ شادیاں. تو ماں باپ اسی وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ یہ مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں بعد میں چل کے. پھر عورتیں بھی نوٹ کرتی ہیں, اپنے بچوں کو 3 دفعہ پیار کیا اور میرے بچوں کو 2 دفعہ پیار کیا, اس کا مطلب فرق کر رہا ہے. تو پھر آدمی کہتا ہے تیرے بچوں کو رکھ کے میں نے کتنا بڑا احسان کر لیا, وہ نظر نہیں آ رہا. تو پھر جواب میں کہتی ہیں ایسے احسان کا کیا فائدہ جب یہ فرق کرنا تھا, یہ سوتیلا پن دکھانا تھا, تو وہ رکھ کے بھی آپ پچھتاؤ گے بعد میں. تو اس لیے کچھ چیزیں پہلے سے طے ہو جائیں کہ بھائی یہ بچے آپ کے بچے ہیں, میں آپ سے شادی کر رہا ہوں, آپ کے بچوں سے نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. تو آپ میرے ساتھ رہیں گی. البتہ یہ بچے آپ سے بچھڑ کے پتہ نہیں کہاں رہیں, آپ کے لیے بھی رونا دھونا ہوگا, پریشان ہوں گی, یہ بھی ڈسٹرب ہوں گے. تو ان کو میں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے رہا ہوں. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یہ آپ کے ساتھ بولو. جیسے عورتیں اپنے ساتھ جہیز میں میک اپ کا سامان لے کے آتی ہیں, استعمال مرد کرتا ہے اس سامان کو. بھئی آپ کے ابا نے آپ کو جہیز میں سامان دیا, یہ آپ کا سامان ہے, آپ کے ساتھ آیا ہے, رکھا ہے آپ کے کمرے میں, میری ہیڈک نہیں ہے. یہ آپ کے ڈراز میں کتنی لپسٹکیں رکھی ہوئی ہیں, کتنے چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں, یہ مرد کا ہیڈک ہوتا ہے؟ بھئی یہ تمہیں سامان ملا ہے, یہ میرے استعمال کا نہیں ہے. تو یہ جو بچے آپ کے ساتھ جہیز میں آئے ہیں یہ آپ کے ہیں, میں ان کو آپ سے جدا نہیں کر رہا, بس اتنی گارنٹی ہے, آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت. باقی میں ان کو بڑھ چڑھ کے محبت دوں, اپنے بچوں کی طرح پالوں, میری طرف سے کوئی گارنٹی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے میں بہت بری لگتی ہیں. حضرت مولانا اسلم چغوری صاحب ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ زبان کو گندا کر لو, دل کو گندا نہ کرو. کیونکہ زبان سے آپ بڑے لاٹ دکھا رہے, بس بیگم شروع میں تو عشق ہوا ہے نا, آ جاؤ. جتنے بچے یہ والے سے یا پرانے والے سے, سارے کیا کرو. مفتی طارق مسعود کا میں نے بیان سنا ہے, سوتیلے بچوں کو پالنا بہت بڑے ثواب ہے, لے آ بھائی جتنے لے آ. وہ کنٹینر بھر کے محلے والوں کو بھی 8-10 اس نے لے آئے اٹھا. پھر جیسے ہی آئے ہیں آپ نے کہا کہ آج سے میرے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ڈائلاگ بڑے اچھے اچھے مار لیے آپ نے, اور بس آج سے یہ جو ہے نا, پھر ان کو لاڈ بھی دے رہے ہیں, پیار بھی دے رہے ہیں, اور آج سے ان کی فیسیں میرے ذمے, ان کا علاج میرے ذمے, آج سے میرے بچے تمہارے بچے کوئی فرق نہیں. اس کے بعد جب مارکیٹ میں آپ کا والا آ گیا نا, آپ کو لگے گا یار یہ تو بالکل ہی ڈفرینٹ ٹائپ کا ہے, اس پہ تو الگ ہی نور. اپنا بہت اچھا لگتا ہے, ہر انسان کی فطرت ہے. یہ تو مسکراتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں, اور وہ دیکھو سالہ بات کرنے کی تمیز نہیں. یہاں سے فرق کیا ہو جائے گا, دوسرے کا بچہ کتنا خوبصورت ہو اور اپنا کتنا آڑا ترچھا ہو, لگتا کون سا اچھا ہے. یہ نیچر ہے انسان کی. تبھی تو لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں کے اتنے بچے ہوتے ہیں, کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں. وہ بھائی یہ ٹینشن میں نہیں ہوتے, یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا. آپ کو اس لیے ٹینشن لگ رہی ہوتی ہے کہ آپ کے نہیں ہوتے. آپ سمجھ رہے ہوتے یہ بچوں کو, کسی کے بچوں کو پال رہا ہے, وہ یہ اپنے کو پال رہا ہے. جب وہ آپ کے اپنے ہو تو پھر دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. تو دوسروں کے ابھی جیسے بچے آتے ہیں نا, ہمیں تو بچے نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں. دوسروں کا بچہ نماز میں تنگ کرے بہت غصہ آتا ہے, اپنا بچہ تو نماز میں تنگ کرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے.
وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے. تو یہ انسان کی نیچر ہے بھائی اپنے, تبھی تو خدا نے اولاد کو گفٹ سے تعبیر کی ہے, گفٹ دیتا ہے تمہیں. تو اپنے بچے گفٹ ہوتے ہیں, دوسروں کے بچے انسان ٹینشن سمجھتا ہے. آپ دے دیں نا کسی خاتون کو کسی کا بچہ اٹھا کے پکڑا دیں, 2 منٹ میں اٹھا کے پھینک دے گی. اور اپنے بچوں کی صبح و شام پوٹیاں صاف ہو رہی ہیں, ہائے میرا لال. وہ حالانکہ وہ کتنا ٹیڑھا میڑا ہوتا ہے, کہیں سے بھی لال گلابی, اندھیرے میں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا. ایسے ایسے کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں اندھیرے میں, بچہ کہاں گیا, مسکرائے گا تو نظر آئے گا. تو جیسے عورت کو اپنا کیسا ہی آڑا ترشا ہو اچھا لگتا ہے, ایسے مرد کو بھی اپنا کتنا ہی آڑا ترشا ہو اچھا لگتا ہے. اور دوسرے کا, ہمارے ایک دوست نے شادی کی, ایک اتنا خوبصورت بچہ ان کا, ابھی وہ سمجھ جائیں گے, چھوڑو یار رہنے دو, یہ بڑے مسائل ہیں نا آج کل, اتنا بیان مشہور ہو جاتے ہیں کہ ہر آدمی سمجھ جاتا ہے میرے بارے میں, وہ میں بھی کر. تو خیر, تو جب آپ بچوں والی سے شادی کریں تو اس کو بتا دیں کہ شروع میں منہ تھوڑا سا خراب کر لیں, دل میں نیت یہ رکھیں کہ یار جتنا ہو سکا میں ان کو محبت دوں گا, لیکن شروع میں معاملہ یہ کر دیں بھائی میں صرف اس شرط پہ ان کو آنے کی اجازت دے رہا ہوں کہ اگر یہ نہ آتے تو آپ سے بچھڑ جاتے, ماں سے کیا ہو جاتے, محروم. بچوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا, صحیح ہے نا, بچوں کو آپ سے جدا نہیں کروں گا, رہتے رہیں ایک ہی چھت کے نیچے, تو کوئی بات نہیں. تو میرا ان سے تعلق بس اتنا ہی ہوگا کہ یہ میری وائف کے کیا ہے, اولاد ہے بس. اس سے کیا ہوگا کہ شروع میں وہ سمجھ جائے گی کہ میں نے اس مکھنچو سے شادی کرنی ہے, یا یعنی مکھنچو تو غلط ہو گیا, اس آدمی سے شادی کرنی, وہ آپ کو مکھنچو سمجھے گی, لیکن سمجھوا دو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو وہ پہلے فیصلہ کر لے گی اس بندے سے میں نے شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. تو زیادہ لمبے چوڑے ڈائلاگ مارنے, عقل مند ہوگی تو کر لے گی کہ چلو یار کم از کم اتنا تو ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کو باپ نہیں مل رہا, لیکن مجھ سے کم از کم جدا تو نہیں ہو رہے, مجھے شوہر تو مل رہا ہے نا کم از کم, اور ایک چھت تو مل رہی ہے. اور اس کا بھی امکان ہے, ہو سکتا ہے, دیکھو کچھ دن میں گدھا بھی پالو گے تو محبت ہو جاتی ہے اس سے, تو یہ تو پھر بھی بچے انسان ہیں, تو کچھ نہ کچھ محبت تو بہرحال ہوگی. تو کسی کو بہت زیادہ ہو جائے گی, کسی کو عین ممکن ہے اپنوں سے اتنی نہ ہو جتنی سوتیلوں سے ہو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو جتنی اپنوں سے ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے. کسی کو اتنی ہو تھوڑی سی اپنوں سے تھوڑی زیادہ اور سوتیلے سے تھوڑی سی کم, اور کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے ذرا بھی نہ ہو. تو پہلے سے ہر چیز کے لیے تیار رہیں, اس کو بتا دیں, اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. کیونکہ جب بھی کوئی ایسی شادی ہوتی ہے نا بچوں کا, تو پھر عورت چاہتی ہے پوری محبتیں وہی ملنی چاہیے جو سچی مچی کے اپنے بچوں سے کو ملتی ہیں. پھر مرد کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, اس کا مرد کا گود میں اٹھانے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا, اس کو وہ پسند ہی نہیں آ رہا ہوتا, کہیں سے بھی پسند نہیں آ رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا, تو کہہ رہا یار یہ کیا ہے آ گیا ہمارے گھر میں عجیب سا, اس کو پسند نہیں آ رہا کہ یہ یہاں میرے بیڈ پہ کم وقت بیٹھا ہوا کیوں ہے, اور آپ کہہ رہی ہے اٹھا کے اس کو جھپیاں پائے بیٹھ کے اور گلے ملے. وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں نہیں افورڈ کر سکتا. پھر کیا ہوتی ہے, طلاقیں ہوتی ہیں. تو بس عورت یہ سمجھے کہ میرے بچوں کو اس نے رکھ لیا ہے, تو اتنا بھی کمپرومائز کر لیں. اور اصل تو وہ جو سچی مچی کا باپ ہے, تو اصل تو وہی باپ ہے نا. عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اس باپ سے محروم کر دیتی ہیں اس کو سوتیلے کے چکر میں. یہ ظلم ہے. جو سچی مچی کا ہے وہ اصل میں کیا ہے, اصل میں وہی ہے. تو اس سے محروم مت کرو, اس سے محرومی کا آخرت میں جواب دینا پڑے گا. تو کافی ہو گیا میرا خیال ہے, بس بھائی بہت ہو گیا یار. مفتی صاحب یہ دریافت کرنا ہے کہ کسی شخص نے یہ نظر مانی تھی کہ فلاں کام ہو جائے تو 1 سال کا روزہ رکھوں گا, وہ فلاں کام ہو گیا تو کیا 1 سال کے روزے رکھنے پڑیں گے؟ زبان سے اگر یہ الفاظ کہے تھے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 سال کے روزے رکھوں گا, اگر صرف نیت نہیں زبان سے, تو 1 سال کے روزے محترم پہ لازم ہو چکے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو منت ماننے سے پہلے سوچا کرو کیا مان رہے ہو, کیا بول رہے ہو مجھ سے. رکھ لو 1 سال کے. ناروے چلے جاؤ, 2 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, رکھ لو وہاں جا. میری عمر 40 سال ہے. پہلے یہ ہو گیا. یوٹیوب پر روسٹنگ یہ کیا ہے؟ کسی کی حجب کرنا, بغرض تفریح کرنا شرعن اخلاقاً کیسا ہے؟ اگر سامنے والے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے جس کی حجب کر رہے ہیں تو پھر یہ شرعن عمل جائز نہیں ہے. باقی ایسی اس سے آمدن ہونے والی کمائی کا کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یوٹیوب پہ جو کمائی ہے وہ آپ کی ویڈیو کی نہیں ہوتی, وہ ایڈورٹائزمنٹ کی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایڈورٹائز میں اگر شراب کا ایڈورٹائز چل رہا ہے, کسی سینما گھر کا چل رہا ہے, تو وہ اس اسپیسیفک اس ایڈورٹائز کی ارننگ حرام ہوگی. اور اگر کسی جائز پروڈکٹ کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے تو اس کی ایڈورٹائزمنٹ سے ارننگ کیا ہوگی؟ حلال ہوگی. یہ اصول ہے اس کا. میری والدہ میری شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی ہیں, جبکہ میرے مرحوم ابو نے اپنی زندگی میں مجھے وہاں شادی سے منع کیا تھا کیونکہ ہمارے مزاج ان سے نہیں ملتے اور بہت سی وجوہات ہیں. پوچھنا یہ کہ اب میں اپنے مرحوم باپ کی اس وصیت کا خیال کروں یا بھی
اپنی اماں کو خوش کرنے کی کوشش کروں کہ اپنے ماموں کی بیٹی سے شادی کروں. ابا تو مرحوم ہو گئے, اب ان کے لیے دعائے مغفرت فرماؤ. اب ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے, ماموں کی بیٹی سے کرو یا خالہ کی بیٹی سے شادی کرو. جب تک زندہ تھے تو ان کے حکم کو فالو کرنا تھا. اب انا للہ ہو گیا, اب اماں ہی آ گئی ہیں, تو اب اماں ہی کے حکم کو فالو کرو, اماں کو خوش کرو. ابا کو خوش, اب ابا اس سے نہیں خوش ہوں گے ماموں سے کر رہا ہے کہ کس سے, ماموں کی بیٹی سے کر رہا ہے یا خالہ کی بیٹی. ابا اس سے خوش ہوں گے کہ میرے لیے تو کر کیا رہا ہے. تو دعائیں مغفرت کرو ابا کے لیے. اس پہ بھی دعائیں مغفرت کرو. ابا کس قسم کی وصیتیں کر کے دنیا سے گئے ہیں, مجھے کنفیوژن میں ڈال دیا ابا نے, تو اس کے لیے ابا سے دعا مانگو. ہاں اگر اس لڑکی نے ابا کو ستایا تھا, کوئی ظلم کیا ہے آپ کے ابا کے اوپر, اور اس کی وجہ سے ابا اس سے ناراض تھے اور اس بیس پر وصیت کی ابا نے, تو پھر وہاں نکاح, کیونکہ ابا کی یہاں حکم کسی بیس پر مبنی ہے, سمجھتے ہو. تو اس لڑکی نے ابا کے ساتھ بدتمیزی کی, بعض دفعہ بعض خواتین کر دیتی ہیں تو باپ کو غصہ آتا ہے, بولتا ہے میں یہاں نہیں شادی, یہ تو میرے ساتھ بدتمیز ہے. تو ایسے موقع پہ باپ کی بات مانی جائے گی. تو پھر ایسے موقع پہ ابا کے مرنے کے بعد بھی ان کے حکم کو فالو کرو آپ. ختم. چلو بھائی چھوڑو یہ سوال نہ پوچھو, بہت مشکل سوال ہے. نہیں پوچھو یار, تو آپ سے جس نے پوچھا اس کو بولو نہیں پوچھو, ٹھیک ہے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.